السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک شاندار مکمل ناول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے لو اپنی بھی سحر ہوئی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی تھی، کھڑکی کے کھلے پٹ سے سورج کی تر و تازہ کرنیں جیسے اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ نہایت ناگوار شکل بنائے اب وہ کھڑکی میں کھڑی سورج کی ان تر و تازہ کرنوں کو گھور رہی تھی جنہوں نے اب براہ راست اس کے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ میں تم سے عشق کرتی بشرط یہ کہ تم روزانہ نہ آیا کرتے، اب بک تو روز آ جانے کا نتیجہ۔ وہ سورج سے مخاطب ہوئی، پھر ڈر سے دونوں پٹ بند کر دیے۔ جس سے ہوش سنبھالا تھا اس سارے مکان میں اسے یہی ایک کھڑکی زہر لگتی تھی جو بدقسمتی سے تھی بھی اسی کے کمرے میں جو اس کا اور مائدہ کا مشترکہ مسکن تھا۔ اسے بارش بھی بہت اچھی لگتی تھی، مگر تب زہر لگنے لگتی جب وہ بلا اجازت ہی اس کھڑکی سے اندر گھس کر زمین پر بچھا کارپیٹ اور میز پر پڑی کتابیں گیلی کر دیتی۔ اٹلاتی ہوا کتنی دل فریب محسوس ہوتی ہے، مگر ذرا اس اٹلاہٹ میں جوش آتا تو کمرے میں گرد کا ڈھیر لگ جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گرد کو اس نے کبھی جھاڑنے کی زحمت نہ کی تھی۔ یہ کام کرنے کی حقدار بلا شرکت غیر مائدہ ہی تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ بدتمیز سورج جو طلوع ہونے میں ایک پل کی بھی دیر نہ لگاتا تھا، اور کم بخت طلوع بھی تو اسی کھڑکی کے عین سامنے ہوا کرتا تھا۔ بلکہ میبا کو تو یقین تھا کہ سورج صرف اسی کو چڑھانے کے لیے مشرق سے نکلتا ہے، ورنہ باقی کی تین سمتیں بھی سارا دن فارغ ہی رہتی ہیں۔ وہ بوجھل آنکھوں اور سست قدموں سے چلتی کچن میں آ گئی۔ مائدہ برنر کے قریب کھڑی جانے کیا فرائی کر رہی تھی۔ السلام علیکم پیا۔ مائدہ نے ذرا سا سر موڑ کر اسے دیکھا، پھر سلام کا جواب دے کر بولی، بستر سے نکل آئی ہو تم، کم سے کم منہ ہی دھو لو۔ خواہ مخواہ دھو لوں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے سنا نہیں، شیر کبھی منہ نہیں دھویا کرتے۔ یہ بات شیروں کے لیے کہی گئی ہے، شیرنیوں کے لیے نہیں۔ اس کی بات پر میبا بھی تھوڑا سا مسکرائی، پھر میز پر سر ٹکا دیا۔ پیا۔ مائدہ کی پشت پر نظر ٹکاتے اس نے پکارا۔ پیا ہم اپنے روم کی کھڑکی بند نہ کروا دیں؟ نیند سے بوجھل آنکھیں موند کر کہا، بلکہ پوچھا تو جواب میں کوڑا نہیں سننے کو ملا۔ جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ کیوں بھلا؟ وہ آفتاب کا بچہ ہر روز مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس نے الجھن بیان کی تو مائدہ مسکرا کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ رات کو جلدی سویا کرو، آفتاب تنگ نہیں کرے گا۔ کوئی نئی شکایت تو تھی نہیں، پھر رٹی رٹائی باتوں کے جواب میں رٹی رٹائی باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں۔ میبا نے چڑھ کر بازوؤں میں منہ چھپانا چاہا تو مائدہ نے ٹوک دیا، جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر یونیورسٹی۔ جی نہیں، یونیورسٹی نہیں جانا مجھے، آج چھٹی ہے۔ اس نے مائدہ کی بات قطع کی۔ یہ ہفتے میں 4 چھٹیاں کب سے ہونے لگی؟ اپنی ویل چیئر گھسیٹ کر اندر آتی بی بی نے اس کی آخری بات ہی سنی تھی، تب ہی اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ جب چھٹیاں ہی کرنی تھی تو ایڈمیشن لیا ہی کیوں تھا، خواہ مخواہ اتنے روپے خرچ کر دیے۔ یہ یوں ہی کہہ رہی ہے بی بی۔ مائدہ ان کی چیئر ڈائننگ ٹیبل کے قریب لے آئی۔ میبا اطمینان سے آملیٹ کھا رہی تھی، سر اٹھا کر بولی، میں یوں ہی نہیں کہہ رہی، آج واقعی گھر پر آرام کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ ابھی تو تمہاری کلاسز سٹارٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، شروع سال سے ہی اتنی چھٹیاں کرو گی تو ہو چکا تمہارا بی ایف اے۔ اس کے شہنشاہی انداز پر مائدہ نے بھی ذرا سختی سے گرکا تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ پلیز پیا، صرف آج چھٹی کر لینے دینا، پھر آج صفائی کون کرے گا، جیرا بھی تو چھٹی پر ہے، اس کی تم فکر مت کرو، جانے سے قبل میں سب کام نمٹا کر جاؤں گی۔ میبا نے گہرا سانس بھر کے خاموشی اختیار کی۔ خبر تھی آج کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ تمہاری فلائٹ کتنے بجے ہے؟ بی بی نے مائدہ سے پوچھا تو میبا چونک کر دونوں کی صورتیں دیکھنے لگی۔ کس کی فلائٹ؟ 12:30 بجے، اس نے پہلے بی بی کو جواب دیا، پھر کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں آج کراچی جا رہی ہوں۔ واپس کب آئیں گی؟ 2 روز بعد۔ کیوں جا رہی ہیں؟ اس نے یوں ہی پوچھا تھا، مگر خبر نہ تھی کہ بی بی کو اتنا ناگوار گزرے گا۔ ڈپٹنے والے انداز میں بولی، وہاں گھر ہے اس کا، جب چاہے جائے جب چاہے واپس آئے، تم کو کیا تکلیف ہے جو یوں سوال پہ سوال کیے جا رہی ہو؟ مائدہ نے انہیں تھوڑی سی حیرانی سے دیکھا تھا، اتنا طویل جملہ وہ بھی ایک ہی سانس میں۔ یہ بی بی کا شیوہ تو کتن نہ تھا۔ اس نے میبا کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر شرمندگی کی سرخی بکھری پڑی تھی۔ مائرہ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، میں نے بتایا تھا نا تم کو۔ مائدہ کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کچھ سوچ کر خود ساختہ جوش سے بولی، میں بھی چلوں، پھر ہم اکٹھے ہی واپس آ جائیں گے۔ لیکن نہیں، مجھے دیکھتے ہی ماموں ایسی صورت بنا لیتے ہیں جیسے کڑوا کریلا نگل لیا ہو۔ اس کا جوش ساون کے جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔
چند لمحوں کے لیے کچن کی گرم فضا بوجھل خاموشی سے لبریز رہی تھی، پھر مائدہ ہی نے ماحول کی کثافت کو کم کیا۔ اب وہ میبا کو ضروری ہدایات دے رہی تھی۔ کیمپس میں ضرور جانا، بی بی کو کھانا ٹائم پر کھلا دینا، میں نے سوپ بنا دیا ہے، بی بی کو ٹائم پر دوا کھلا دینا، رات کو سوتے ہوئے سب کھڑکی دروازے ٹھیک سے چیک کر لینا، اور سب سے اہم بات، رات کو جلدی سے سو جانا وغیرہ وغیرہ۔ میبا چڑ گئی۔ اب 2 دن کے لیے جا رہی ہیں یا 2 صدیوں کے لیے؟ مائدہ ہنسی۔ وہ جو بتا رہی ہے دھیان سے سنو، کچھ تمہاری بھی ذمہ داریاں ہیں، آخر کب تک سنبھالے گی مائدہ؟ کل کو جب یہ چلی جائے گی تو پھر کون کرے گا یہ سب؟ آج بی بی ان دونوں کو حیران کرنے پر بضد تھی۔ ظاہر ہے میبا سمجھ ہی گئی تھی کہ اس کل سے مراد وہ اگلے روز والا کل نہیں بلکہ وہ کل ہے جب ہر لڑکی کو چلے جانا ہوتا ہے۔ سو وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن سے نکلتے ہوئے اس نے مائدہ کی آواز سنی تھی، مجھے کہاں جانا ہے بی بی، میں تو ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہوں گی۔ میبا کے قدم وہیں دروازے میں اٹک گئے۔ چوکھٹ پر ہاتھ رکھے اس نے گردن موڑ کر دیکھا، مائدہ کے بازو بی بی کے گلے میں ہار کی طرح لٹک رہے تھے۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں پیا کہ آپ کہیں نہ جائیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈرم اسٹک سے سجی پلیٹ پر پڑا آف وائٹ کڑھائی والا رومال ٹھیک کرتے ہوئے اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر گیٹ کی دوسری جانب جھانکا۔ پورچ خالی تھا، دائیں طرف چھوٹا سا لان بھی خاموش تھا۔ برآمدے میں رکھا میز اور اس کے گرد پڑی سفید کرسیاں بھی کسی ذی نفس کا پتہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے تھک کر ایڑیاں بھی نیچے رکھ دیں۔ پچھلے منٹ میں اس نے پورے 21 بار گھنٹی کا بٹن دبایا تھا مگر ایک بار بھی شنوائی نہیں ہوئی تھی۔ صبر کی خو تو یوں بھی اس میں نہ تھی، نہ جانے 2 منٹ صبر کیسے کر لیا تھا۔ پچھلے 1 سال سے یہ گھر خالی پڑا تھا اور اب جب آباد ہونے لگا تھا تو وہ کافی تو نہیں البتہ خوش ضرور تھی کہ نئے نئے لوگوں سے ملنے میں اسے یوں بھی لطف آتا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے اس نے ٹرک سے سامان اترتے دیکھا تھا۔ وہ جلدی میں نہ ہوتی تو یقیناً کھلے گیٹ کے قریب کھڑی 100 برسی خاتون سے متعارف ضرور ہو گئی ہوتی، لیکن چونکہ صبح وہ تعارف نہیں کروا سکی تھی تبھی اب بی بی سے اجازت لے کر ان نئے مکینوں سے ملنے چلی آئی تھی، اور گیٹ تھا کہ کھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شاید گھر والے پورا استبل ہی فروخت کر کے سوئے ہیں، اس نے قیاس لگایا۔ ساتھ ہی گیٹ سے منسلک چھوٹے سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ خوشی کے مارے بس چیخ لبوں سے باہر آتے آتے ہی رہ گئی۔ اس نے کندھوں پر دوپٹہ درست کیا اور بے دھڑک اندر گھس گئی۔ گھر کے طول و عرض سے تو واقف ہی تھی، بالکل ان کے اپنے گھر کی طرز پر بنا ہوا تھا۔ اسے لاؤنج تک پہنچنے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ عین وسط میں پہنچ کر اس نے نظر نہ آنے والی مخلوق کو پکارا، کوئی ہے؟ جواباً بھائی بھائی بولتے سناٹے میں اس کی اپنی ہی آواز گونجی تھی۔ اچانک عجیب سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر بو کی سمت معلوم کرنی چاہی، پھر وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ ایک بار پھر بآواز بلند گھر کے مکینوں کو صیغہ خیر میں پکارا، جواب ندارد۔ اس دوران پہلی بار اس کا دھیان لاؤنج کی ابتر حالت کی طرف گیا تھا۔ صوفوں پر ہنوز گرد سے اٹی سفید چادریں پڑی تھیں اور ان کے اوپر کپڑوں کا ڈھیر تھا جو نہ جانے صاف تھے یا میلے۔ سینٹرل ٹیبل پر چائے کے 3 خالی مگ، الٹا ہوا شوگر پاٹ جس کا چمچہ کچھ فاصلے پر پڑا تھا، گھی میں تر بتر 2 پلیٹیں جبکہ ایک میں تو آملیٹ کے بقیہ جات بھی موجود تھے۔ ایک دوہرے صوفے کے اوپر جہازی سائز جوگرز کا جوڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ نیلے رنگ کی ٹی شرٹ ماربل کے فرش پر دراز تھی۔ وہ کوئی ایسی نفاست پسند نہیں تھی۔ اکثر اپنی چیزیں یوں ہی بکھیرے رہنے پر مائدہ اور بی بی سے ڈانٹ کھا چکی تھی، مگر اس تباہلی پر اس نے اچھی خاصی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ناک بھوں چڑھائی۔ ایک پل کو جی چاہا تھا کہ کمر پر دوپٹہ باندھ کر سارا جہان صاف کر ڈالے، تبھی وہ ناگوار سی بو پھر اس کے اندر گھسنے لگی۔ اس نے پھر ناک سکیڑ کر سمت معلوم کرنے کی صحیح کی، ساتھ ہی ساتھ سوں سوں کی دھیمی آواز پر کان لگائے جو دائیں جانب سے کچن سے آ رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کچن میں جھانکا۔ برنر پر رکھی کیتلی سے چائے کا سیلاب کنارے توڑ کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر برنر آف کیا، پھر پھونکے مار مار کر چائے کو اس اصل مقام تک پہنچایا۔ اس سے قبل وہ ڈرم اسٹکس والی پلیٹ ایک طرف رکھ چکی تھی۔ نہ جانے سب لوگ کہاں ہیں، اب کی بار ذرا تشویش سے سوچا تھا، ساتھ ہی کمر پر ہاتھ رکھ کر سارے کچن میں نگاہ گھما لی۔ یہاں کی حالت بھی کچھ مختلف تو نہ تھی۔ چلی جاؤں یا رک جاؤں، پیشانی مسلتے ہوئے اس نے سوچا، پھر لاوارثوں کی طرح ٹھنڈی ہوتی ہوئی چائے کی حالت پر رحم آ گیا۔ اگلے پل وہ کیبنٹ میں سے مگ نکال کر کھنگال چکی تھی۔ اس نے اطمینان سے چائے مگ میں انڈیلی، سپ لے کر دیکھا، چینی سرے سے غائب۔ اب چینی کی تلاش شروع کی تو خیال آیا کہ وہ تو لاؤنج میں رکھی ہے، لہٰذا وہاں آ کر شوگر پاٹ اٹھایا، کچھ تو موجود ہی تھی۔ ابھی وہ سیدھی ہوئی ہی تھی کہ عقب سے آواز آئی،
کون ہو تم؟ وہ مڑی، دوسرے پل شوگر پاٹ زمین پر تھا اور میبا کی دلدوز چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ چیک دار ٹراؤزر پر بنیان پہنے، کندھوں پر تولیہ ڈالے، آدھا چہرہ سفیدی کی زد میں جبکہ باقی آدھے چہرے پر کالے کالے کھنکھجورے لیے وہ عجیب مخلوق اسے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی، اور وہ آؤ یا تاؤ دیکھے بنا ہی جو چیخنا شروع ہوئی تھی تو اب تک نان سٹاپ چیخ رہی تھی، اور یہ بھی خبر نہ تھی کہ وہ بیچاری سی مخلوق بھی اس کے یوں گلا پھاڑ کر چیخنے پر گھبرا گئی تھی۔ پہلے اسے خاموش کروانے کی ہلکی سی کوشش کی، مگر وہ سنتی تب نہ، جھنجھلا کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ اے تم چیخ کیوں رہی ہو؟ میبا کا گلا ایک پل کو گھٹا تھا۔ خبردار خبردار، تم دوبارہ چیخی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کو پھر سے منہ کھولتا دیکھ کر تنبیہ کی گئی۔ اب بتاؤ گدھے کی طرح کیوں چیخی ہو؟ خاصی درستی سے دریافت کیا گیا۔ اور کوئی وقت ہوتا تو میبا ضرور احتجاج کرتی، مگر اب دیکھو وہ بھوت بھائی، وہ ابھی یہی کہہ پائی کہ وہ چیخا۔ بھوت؟ یعنی کہ میں؟ اس کی کلائی چھوڑ کر اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھے وہ آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک حسین و جمیل اور جوان جہان لڑکے کو بھوت کہتے ہوئے؟ میبا نے کلائی سے ہلاتے ہوئے سفید زردہ چہرے میں سے حسین و جمیل نقوش کو دریافت کرنا چاہا، مگر اسے کافی گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ تولیے سے رگڑ کر چہرہ صاف کیا، تب میبا سمجھی کہ یہ سفیدی شیونگ کریم تھی۔ وہ جوان جہان لڑکا اب لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اور یہ تم نے منہ پھاڑ کر بھائی کسے کہا ہے؟ ایک اور سوال۔ دیکھو لڑکی، میں کافی سے زیادہ حسن پرست ثابت ہوا ہوں، بہن بناتے ہوئے بھی اس نکتے کو سامنے رکھتا ہوں، لہٰذا تم جیسی بمشکل قبول صورت لڑکی تو میں بہن بنانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ ویسے بھی میں اپنے والدین کا اکلوتا ہونہار سپوت ہوں، اور شکل تمہاری بھوت جیسی ہے۔ ترت جواب دیا۔ وہ بمشکل قبول صورت جیسی بات زہر میں بجھے تیر کی طرح لگی تھی، اور سارا خوف بھی اڑن چھو ہو گیا تھا۔ یہ تم جا کہاں رہی ہو؟ بیٹھو یہاں۔ وہ جو دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی، ایک ہی جھٹکے سے کاؤچ پر دھکیل دی گئی۔ وہ شخص اب اس کے سامنے تن کر کھڑا ہوا تھا۔ اب بتاؤ کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو اور ہمارے گھر میں کس ارادے سے گھسی ہو؟ ویسے پوچھنا تو مجھے قطعاً نہیں چاہیے، مال مسروقہ تو میں تمہارے ہاتھ میں دے ہی چکا ہوں، اور شکل سے تو تم پکی بلکہ پیشہ ورانہ چورنی لگتی ہو۔ کیا چورنی؟ اسے کرنٹ لگا تھا۔ پہلے بمشکل قبول صورت کہہ دیا اور اب چورنی؟ پہلے جا کر اپنی شکل آئینے میں دیکھو، ڈاکوؤں کے سرغنہ تو تم لگتے ہو۔ میں روز بلا ناغہ آئینہ دیکھتا ہوں، اور وہ مجھ سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تیمور عارف تم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی ہینڈسم اور ڈیشنگ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارے سر پر رکھی ہوئی ایک اور انڈوں کی ٹوکری گرے، جا کر ایک بار پھر آئینہ دیکھ لو، میبا نے کافی تمسخرانہ انداز میں کہا تھا۔ اچھا، اب مجھے زیادہ باتوں میں مت الجھاؤ، خوب سمجھتا ہوں میں تم جیسی چال باز لڑکیوں کو۔ یہی چاہ رہی ہو نا تم کہ میں آئینہ دیکھنے اندر جاؤں اور تم سارے ساز و سامان سمیت چمپت ہو جاؤ؟ نہ بی بی نہ، اتنا احمق نہیں ہوں میں، وہ ہاتھ نچا کر بولا۔ تم کتنے احمق ہو اور کتنے نہیں، اس بات کا اعلان تو تمہاری شکل ہی چیخ چیخ کر رہی ہے۔ خاصی تمسخرانہ نظر اس پر ڈالی گئی تھی، اور میں بھی خواہ مخواہ ہی تم سے بحث کرنے بیٹھ گئی، حالانکہ تم تو شکل سے ہی نیم پاگل لگتے ہو۔ اپنی عقل پر بے حد افسوس کیا گیا تھا۔ آہا، شکلیں بہت پڑھنی آتی ہیں تمہیں، جلبلا کر کہا۔ اور ایک بات میں بھی بتا دوں، شکل سے چاہے میں نیم پاگل ہی لگتا ہوں، مگر کوئی مجھے غصے دلانے کی کوشش کرے تو میں شہتوت پاگل ہو جاتا ہوں۔ میری بلا سے تم سکھ چین پاگل ہو جاؤ۔ وہ ذرا بھی نہیں ڈری تھی اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہٹو میرے آگے سے۔ کیوں؟ وہ کچھ اور پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ میبا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر گلا پھاڑ کر چلائی، مجھے گھر جانا ہے۔ یہیں سے فون کر دو، بلکہ میں ہی کر دیتا ہوں، چڑیا گھر کا عملہ آتے ہوئے پنجرہ بھی ساتھ ہی لے آئے گا۔ دیکھو، میبا نے جارحانہ انداز میں انگلی اٹھائی۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر عجیب پراسرار سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ گھر بھی چلی جانا، اتنی جلدی کیا ہے؟ میبا کو اس کی آنکھوں کا رنگ بہت عجیب سا لگا تھا۔ دل یک بارگی کانپا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی سمجھا دیں گے، بڑے دوستانہ انداز میں کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ میبا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل کر کچھ اور بڑی ہو گئیں۔ وہ دب سے پیچھے گری۔ شکر ہے صوفہ موجود تھا، تبھی اس نے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اچھا ہوا وسیم ونڈو تم آ گئے۔ سائڈ ٹیبل سے کارڈلیس اٹھا کر وہ سیدھا ہو گیا۔ میبا کے لبوں سے اٹکا ہوا سانس خارج ہوا، مگر دوسرا پھر سے اٹک گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، چلو وسیم ونڈو، پولیس اسٹیشن فون کرو اور یہ بتاؤ انہیں کہ ہم نے ڈاکو رانی کو پکڑ رکھا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑی باروب سی آواز تھی جو نہ جانے کس سمت سے آئی تھی۔ تیمور عارف دروازے میں کھڑے عباس مصطفیٰ کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں،
عباس نے اس کی ہکلاہٹ پر الجھ کر اسے دیکھا، پھر قریب آ گیا۔ پیچھے ہی ڈی ایس پی قاسم شاہ تھے۔ یہ کون ہے؟ قاسم کی نگاہ کاؤچ میں دھنسے اس تھر تھر کانپتے وجود پر پڑی تھی۔ عباس بھی متوجہ ہوا، پھر حیران سوالیہ نظروں سے تیمور کو دیکھا، پھر ذرا سا اس کی جانب جھک کر چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ "آر یو اوکے مس صاحبہ؟" چونکی۔ پہلے تو فل پولیس یونیفارم میں سامنے کھڑے بندے کو دیکھ کر اس قدر کوئک سروس پر حیران ہوئی، اور اگلے ہی پل وہ بھبک بھبک کر رونے لگی۔ عباس نے جھنجھلا کر تیمور کو دیکھا۔ قاسم کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ تیمور الگ پریشان بلکہ تپا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہے یہ اور یہ ہو کیا رہا تھا؟ عباس نے کڑے تیوروں سے تیمور کو گھورا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بولنے لگی۔ "دیکھیے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔" "اوکے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر پلیز رونا تو بند کیجیے۔ یہ مجھے جیل میں تو بند نہیں کریں گے؟" اس نے پوچھا۔ عباس سے تھا اور دیکھا قاسم کی جانب تھا۔ میبا اتنی معصوم تو قطعاً نہ تھی جتنی اس وقت نظر آ رہی تھی، مگر خوف اکثر انسان کو ویسا بنا دیتا ہے جیسا کہ وہ نہیں ہوتا۔ اس کے سوال پر دھیمی سی مسکان قاسم اور عباس کے ہونٹوں کو چھو گئی تھی۔ کچھ معاملہ تو سمجھ ہی گئے تھے۔ عباس نے وسیم کو پانی لانے کا اشارہ کیا، جبکہ قاسم کہہ رہا تھا، "جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر کیوں بند کریں گے؟ لو پانی پیو اور آنکھیں صاف کرو۔" اتنی نرمی سے کہنے پر اسے قدرے سکون ہوا تھا، سو پانی کا گلاس لے کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ گلاس میز پر رکھتے ہوئے نظر سامنے گئی۔ تیمور سامنے ہی بیٹھا اسے مشکوک نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ "میں جاؤں؟ بی بی انتظار کر رہی ہوں گی۔" اس نے عباس اور قاسم کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو تیمور بولا، "خواہ مخواہ جاؤں؟ ابھی تو تم سے مکمل انکوائری ہوگی۔ اور کتنے ساتھی ہیں تمہارے چورنی؟ اب اگر تم نے مجھے چورنی کہا تو میں تمہیں قتل کر دوں گی۔" وہ بھڑک کر بولی، پھر عباس اور قاسم کی طرف پلٹی، "آپ خود بتائیں، کیا میں شکل سے چورنی لگتی ہوں؟ قتل کی دھمکی، وہ بھی ڈی ایس پی کے سامنے!" تیمور نے حیرت سے خود کلامی کی۔ "کوئی نہ کوئی دفعہ تو اس پر لگ جائے گی۔" "کیوں قاسم؟" تائید چاہی، مگر میبا نے اسے غضبناک نظروں سے گھورا، پھر دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ ہفتے کی رات تو وہ کبھی بھی جلدی سونے کی غلطی نہیں کرتی تھی۔ اپنے ساتھ ساتھ مائدہ کو بھی زبردستی جاگنے پر مجبور کرتی تھی، مگر رات وہ جلدی سو گئی تھی اور صبح بھی جلدی آنکھ کھلی تھی۔ حالانکہ یہ اس کا وتیرہ نہ تھا، ہمیشہ مائدہ کے جھنجھوڑنے پر ہی بیدار ہوا کرتی تھی۔ رات اس کا فون آیا تھا، کسی وجہ سے اسے مزید 3 دن وہیں ٹھہرنا پڑ رہا تھا۔ میبا کی آنکھ چونکہ جلدی کھل گئی تھی، اس لیے کچھ وقت پڑھائی میں صرف کیا، پھر بی بی کے پاس آ گئیں۔ "بی بی، واک کرنے چلیں؟" اس نے اجازت لینے والے انداز میں پوچھا، پھر وہیل چیئر ان کے بیڈ کے قریب لے آئی تاکہ بی بی کو اس پر شفٹ کر سکے، مگر بی بی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ "مجھے ابھی قرآن مجید پڑھنا ہے۔ تم جانا چاہو تو جاؤ، مگر جلدی واپس آ جانا۔" وہ سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ اسے کون سا کہیں دور جانا تھا، وہیں کالونی کے پارک میں ایک راؤنڈ لگا کر روڈ پر آ گئی۔ سست روی سے چلتے ہوئے وہ ارد گرد کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ روشنی تو خیر کافی پھیل چکی تھی، آسمان پر بادل یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے کسی نے تازہ دھنکی ہوئی روئی پھیلا دی ہو۔ ٹھنڈی ہوا بھی خاصی جوش کن تھی۔ اکثر گھروں کی بیرونی دیواریں بوگن ویلیا اور عشق پیچاں کے پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے قدموں کی ہلکی سی دمک پر ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا۔ پیچھے سے آنے والا شخص اس کے سامنے آن رکا تھا۔ "السلام علیکم۔" وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ "وعلیکم السلام۔" اس نے سادگی سے جواب دے کر ٹریک سوٹ میں ملبوس اس شخص کو دیکھا۔ "تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔" اب کی بار وہ کھل کر مسکرائی۔ "جی نہیں، میں آپ کو پہچان گئی ہوں۔" "آپ؟" وہ جھجکی، "مگر مجھے آپ کا نام نہیں معلوم۔" "عباس مصطفیٰ۔ خیریت سے ہو تم؟" اس نے پہلے بتایا، پھر پوچھا۔ "جی بالکل۔" پھر کچھ سوچ کر بولی، "وہ جو سامنے سے گرین گیٹ والا پیارا سا گھر ہے نا، میں وہاں رہتی ہوں، اور اس روز میں تو صرف گھر والوں سے ملنے کے لیے گئی تھی، مگر وہ گونچمل نہ جانے کیا سمجھا۔ اور وہ جو سی گرین گیٹ والے پیارے سے گھر کے ساتھ والا گھر ہے نا، میں وہاں رہتا ہوں۔" اس کا انداز حد درجہ شرارتی تھا۔ میبا خوشگوار سی حیرت کے زیر اثر مسکرائی۔ "اس کا مطلب آپ ہمارے نئے ہمسائے ہیں؟" "ہاں، اور اس گونچمل کی طرف سے میں تم سے ایکسکیوز کر رہا ہوں۔ ایکچولی وہ ذرا شرارتی ہے۔" "اور وہ ڈی ایس پی؟" اسے اچانک یاد آیا تھا۔ "وہ قاسم تھا میرا دوست۔ وہ بھی آپ ہی کے ساتھ رہتے ہیں؟ آئی مین آپ کے گھر میں؟" "نہیں بھئی، کل تو وہ بس یوں ہی آیا تھا۔" عباس ہولے سے ہنسا، اس کی الجھن سمجھ رہا تھا۔ میں بھی سوچ رہی تھی ہمارے ملک کی پولیس اتنی تیز کب سے ہو گئی۔" "کیا کہہ رہی ہو؟" عباس نے اسے بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، "کچھ نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ میرا نام میبا طارق ہے۔" "نائس نیم۔ کیا کرتی ہو؟ آئی مین پڑھتی ہو یا…؟" اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑا۔ "جی، بی ایف اے کر رہی ہوں۔" "بہت خوب۔" وہ مسکرایا۔
جانتی ہو میں نے بھی BFA کر رکھا ہے اور پھر ماسٹرز بھی فائن آرٹس میں ہی کیا۔ ریئلی؟ وہ بے طرح خوش ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے میں اسٹڈیز میں آپ سے مدد لے سکتی ہوں نا؟ ضرور، عباس نے خوش دلی سے کہا۔ خیر اسٹڈیز کے علاوہ اور کیا ہابیز ہیں تمہاری؟ وہ اسے مزید بتانے لگی۔ عباس اسے بہت دھیان سے سن رہا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس بھی رہا تھا۔ حاصل کلام یہ کہ گھر پہنچنے تک وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ تیمور کافی دیر سے عباس کا منتظر تھا، اسے دیکھتے ہی باہر آ گیا۔ کتنی دیر کر دی یار مامے، وہ عباس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میبا نے الجھ کر عباس کو دیکھا۔ مامے؟ عباس ہنس دیا، پھر دونوں کا تعارف کروایا۔ یہ تیمور ہے، میری اکلوتی بچیا کا اکلوتا بیٹا، اور تیمور، یہ میبا ہے میری نئی فرینڈ۔ امیبا؟ کچھ عجیب نام نہیں ہے؟ تیمور نے براہ راست اسے دیکھا تو وہ چڑ ہی گئی۔ کتنی بری طرح اس کا نام بگاڑ دیا تھا، اور یہ شخص تو اسے اول روز سے ہی زہر لگا تھا، لہٰذا نظر انداز کر کے عباس سے مخاطب ہوئی۔ اس کا مطلب میں بھی آپ کو ماموں کہہ سکتی ہوں نا؟ وہ شرارت سے دریافت کر رہی تھی۔ تیمور جھٹ سے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میبا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آپ بھی تو کہتے ہیں۔ ہاں تو میرا ماما ہے، میں چاہوں تو ماما کہوں، چاہوں تو چاچا، خالو یا پھوپھا کہنے کی بھی قید نہیں ہے، مگر تم نہیں کہو گی۔ بڑی سنجیدگی سے وہ لڑنے بڑھنے کو تیار تھا۔ شرارت سے لبریز آنکھیں صرف عباس کو نظر آ رہی تھی اور میبا کی سڑی شکل بھی۔ اچھی لڑکی، تم جو چاہو مجھے کہہ سکتی ہو۔ اس نے نرمی سے میبا کا سر تھپ تھپایا تو وہ فاتحانہ انداز میں تیمور کو دیکھنے لگی، جو خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کے لیے کان میں انگلی ہلا رہا تھا۔ اوکے عباس بھائی، میں جاتی ہوں، بیوی انتظار کر رہی ہوں گی۔ رشتے کا تعین ایک پل میں ہی کر لیا تھا۔ اچھا سنو، وہ ڈرم اسٹکس بہت اچھی تھیں، ان کے لیے تھینکس۔ تم نے بنائی تھی؟ عباس نے پکار کر پوچھا۔ وہ اپنے گھر کا گیٹ کھول چکی تھی، وہیں سے بولی۔ نہیں، پیا نے۔ وہ اتنے ہینڈسم ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ سوٹ میں تو خیر غضب ڈھاتے ہی ہیں، مگر کرتا شلوار کے تو کیا ہی کہنے۔ پرسوں انہوں نے بلیک کرتا شلوار پہن رکھا تھا، کسی فنکشن میں جا رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ جس فنکشن میں وہ جا رہے ہیں وہاں موجود لڑکیاں تو آہیں بھر بھر کے ہی مر جائیں گی۔ وہ اپنی بات کو خود ہی انجوائے کرتے ہوئے زور سے ہنسی تھی، اور مائدہ بس مسکرا دی تھی۔ 2 دن کا کہہ کر آج وہ 2 ہفتوں کے بعد لوٹی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ امی مائرہ اور موئس کا بے حد اصرار تھا۔ وہ ٹھہر تو گئی تھی، مگر دھیان تمام تر یہیں بی بی اور میبا میں اٹکا رہا تھا۔ آج صبح ہی واپسی ہوئی تھی اور میبا اس سے سخت خفا تھی، خوب ہی منتیں کروا کر مانی تھی، اور اب اس کے سامنے بڑے ذوق و شوق سے عباس نامہ نشر کر رہی تھی۔ پتہ ہے پیا، ان کی مسکراہٹ تو بے حد گریسفل ہے، اور جب مجھے گڑیا کہتے ہیں تو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اپنا اسٹوڈیو بھی دکھائیں گے۔ اور کون کون ہے ان کے گھر میں؟ میرا مطلب ہے بیوی بچے۔ شادی ابھی تک نہیں کی انہوں نے۔ ویسے پتہ نہیں کیوں نہیں کی۔ آخری جملہ اس نے یوں سوچتے ہوئے کہا تھا، گویا واقعی اس کیوں نہیں کا جواب جاننا چاہ رہی ہو۔ پھر سر جھٹک کر بولی، ہاں ان کے ساتھ ایک گنجمل بھی رہتا ہے، اور وسیم ونڈو بھی۔ لہجہ نہایت کڑوا تھا اور مائدہ کے لیے دونوں نام ہی حیران کن۔ گونچمل؟ تیمور عارف نام ہے اس کا، عباس بھائی کا بانجا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ انتہائی بدتمیز ہے۔ اس نے وقتاً فوقتاً ہونے والی لڑائیوں کا حال سنایا تو مائدہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ کافی دلچسپ شخص کا مالک ہوا پھر تو۔ میبا نے نہایت ناگواری سے سر جھٹکا۔ مجھے تو زہر لگتا ہے دیکھنے میں، بالکل عباس بھائی کا ہم عمر ہی لگتا ہے، اور پتہ ہے اتنے دھڑلے سے ان کا نام لیتا ہے۔ نہ جانے اسے کس بات پر اعتراض تھا، ہم عمر لگنے پر یا نام لینے پر۔ اور یہ وسیم ونڈو کیا چیز ہے؟ جیسے ہماری جیرا ہے ویسے ہی وسیم ونڈو ہے۔ ہاں مگر نام کچھ عجب سا نہیں؟ میبا ہنس دی۔ دراصل اس کا نام وسیم باری ہے، مگر تیمور اسے وسیم ونڈو تو کبھی وسیم کھڑکی کہہ کر بلاتا تھا۔ مجھے بھی اسے چڑھانے میں مزہ آتا تھا، بس اسی لیے یہ نام زبان پر چڑھ گیا۔ اسے چڑھانے میں مزہ آتا ہے، تو پھر جب تیمور تمہیں امیبا خانم کہتا ہے تو غصہ کیوں آتا ہے؟ مائدہ نے اسے غلطی کا احساس دلایا تو وہ خجل سی ہو کر ہنس دی۔ اچھا اب تم جاؤ، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ وہ تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ میبا کو احساس تھا تبھی اٹھ گئی، پھر دروازے میں رک کر پلٹی۔ کل کالج جائیں گی آپ؟ پہلے ہی کافی حرج ہو چکا ہے۔ پل بھر میں اس کی آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ میبا نے لائٹ آف کی اور آہستگی سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ بی بی کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، سو وہ ٹیرس پر آ گئی۔ آسمان پر اودے اودے بادل منڈلا رہے تھے۔ ابھی تو بہار کی مہک نے پہلی انگڑائی ہی لی تھی اور دھرتی کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ وہ عقبی دیوار سے کمر ٹکا کر آسمان پر اڑتے بگلوں کی قطار کو دیکھنے لگی۔ یوں ہی دائیں طرف جھانکا۔ لان میں عباس نہ صرف موجود تھے بلکہ اتفاق سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر وش کیا۔ جواباً انہوں نے اسے اپنے ہاتھ چائے پینے کی دعوت دی تھی۔
وہ معترض تھی مگر اصرار پر اچھا کہہ کر نیچے اتر آئی۔ بی بی کے کمرے میں جھانکا، وہ سو رہی تھی۔ اس نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کچن میں برتن دھوتی جینا کو بتا کر ان کی طرف آ گئی۔ گیٹ وسیم باری نے کھولا تھا۔ وہ اس کی بتیسی دیکھ کر مسکرائی۔ کیسی ہو وسیم باری؟ اس نے بیشتر وہ خفا ہو کر بتیسی چھپا لیتا تھا مگر آج حیران ہو کر چھپائی تھی۔ جواب نہ تب ملتا تھا اور نہ اب ملا تھا۔ وہ لان میں رکھی چیئر پر براجمان عباس کی طرف آ گئی۔ آؤ میں تمہیں اپنے پودے دکھاؤں۔ کچھ دیر باتیں کرتے رہنے کے بعد عباس نے اس سے کہا اور وہ اٹھ کر پودے دیکھنے لگی جو عباس نے بڑی محبت سے لگائے تھے۔ کچھ دیر بعد وسیم چائے لے آیا۔ پیچھے ہی تیمور بھی تھا۔ آہا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو اب پتہ چلا کہ امیبا صاحبہ آئی ہیں۔ میبا کو سخت تاؤ آیا مگر خاموش رہی۔ جواب دینے کی صورت میں وہ بات سے بات نکالتا ہی چلا جاتا اور یہی میبا نہیں چاہتی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عباس نے تیمور کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ یکدم چونک کر اسے دیکھنے لگی جبکہ تیمور ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہوں ماما، تم تو خواہ مخواہ ہی گھبرا جاتے ہو۔ خواہ مخواہ نہیں گھبراتا، جب اتنا تیز بخار تھا تو کیوں گئے تھے آفس؟ وہ تو شکر ہے مجھے وسیم نے فون کر دیا۔ عباس کی جھڑکیوں میں بھی بے حد اپنائیت تھی، تبھی تو تیمور مسکرائے ہی جا رہا تھا۔ میبا نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا اور یہی دیکھنا حقیقتاً مصیبت بن گیا۔ چہرے پر کنڈی زردی، آنکھوں میں پڑے سرخ ڈورے، ملگھچے کپڑے، الجھے بال جنہیں وہ انگلیوں سے سنوار رہا تھا، ہلکی سی بڑی ہوئی شیو۔ اس کا چائے بناتا ہاتھ یکدم لرزنے لگا۔ عجیب سے احساس نے اسے نگاہ جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنے دل کو ڈپٹا اور پوری کی پوری عباس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیا واپس آ گئی ہیں؟ پیا وہی ہیں نا جو بہت اچھی ہیں اور جن کے بغیر تمہارا دل بالکل نہیں لگتا، جنہوں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہے اور آج کل ایک پرائیویٹ کالج میں ایز اے لیکچرر جاب کر رہی ہیں اور جو بے حد انٹیلیجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ عباس نے بہت شرارت سے کہا تو وہ بجائے خفا ہونے کے کھلکھلانے لگی۔ جی ہاں وہی ہیں۔ کافی بریلینٹ خاتون معلوم ہوتی ہیں، ضرور مضبوط اعصاب کی مالک بھی ہوں گی۔ ظاہر ہے کمزور اعصاب والوں کا تمہارے ساتھ گزارا ذرا مشکل ہی ہے۔ خیر پھر کب ملوا رہی ہو ہمیں اس عظیم ہستی سے؟ تیمور کے سنجیدہ سے انداز پر وہ جل بن کر کوئلہ ہو گئی، تڑک کر بولی، تمہیں تو ہرگز نہیں ملواؤں گی۔ پھر عباس سے بولی، میں آپ سے مشورہ کرنے آئی تھی، مجھے تم سے ہمدردی ہے عباس۔ پیا کا برتھ ڈے آ رہا ہے نیکسٹ ویک، میں انہیں کیا گفٹ دوں؟ میں سمجھا محترمہ ایفل ٹاور خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تیمور کا آسودہ سانس کافی بلند آواز میں باہر آیا تھا۔ مجھے کیا معلوم، ان فیکٹ میں تمہاری پیا کی نیچر سے قطعی واقف نہیں ہوں اور گفٹس تو نیچر کے مطابق ہی دیے جاتے ہیں۔ میبا کو مایوسی ہوئی۔ پھر بھی کچھ تو مشورہ دیجیے۔ عباس نے ایک پل کو سوچا پھر بولا، تم نے کہا تھا کہ پیا کو لٹریچر سے دلچسپی ہے تو کوئی بک ہی گفٹ کر دوں۔ او ہو، وہ تو پچھلی بار دی تھی، اس نے تجویز دی۔ پرفیوم؟ وہ اس سے پچھلی بار دیا تھا۔ پھر؟ میبا نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ خواتین کو جیولری پسند ہوتی ہے، جیولری اس سے پچھلی سالگرہ پر دی ہوگی۔ تیمور نے قیاس آرائی کی۔ یوں بھی اس لڑکی کے سامنے زیادہ دیر وہ خاموش نہیں رہ پاتا تھا۔ پیا کو جیولری سرے سے پسند نہیں ہے، اس کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ پھر یوں کرو، بادشاہی مسجد گفٹ کر دو۔ تیمور نے بروقت لقمہ دیا۔ اس نے عباس کی جانب دیکھا جو بے بسی سے کندھے اچکا رہا تھا۔ یہ تیمور کا حلقہ احباب مجھ سے زیادہ وسیع ہے، گفٹس لینا اور دینا اس کا محبوب مشغلہ ہے، اسی سے پوچھ لو۔ یہی بہتر مشورہ دے سکتا ہے تمہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مڑی تو وہ بولا، ٹھہرو مجھے سوچنے دو۔ دائیں ٹانگ اضطراری انداز میں ہلاتے ہوئے وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا گفٹ وہیں سے برآمد کرنا ہو۔ میبا بڑی شدت سے جواب کی منتظر تھی۔ تیمور کی نگاہ نیچے پلٹی۔ کتاب اور پرفیوم تم دے چکی ہو، جیولری انہیں پسند نہیں ہے۔ ترچھی نگاہ میبا پر ڈالی۔ یوں کرو امیبا خاتون، میبا نے دانت کچکچائے، بولی کچھ نہیں، اس وقت مشورہ جو درکار تھا، گھوڑا گفٹ کر دو۔ لعنت ہو، لجاجت پل بھر میں غائب ہوئی۔ اس شخص سے عقل مندانہ بات کی توقع ہی فضول تھی۔ گھوڑے کی بجائے گدھا نہ گفٹ کر دوں؟ اس کی نظر نے پوری سنجیدگی سے تیمور عارف کا گھیراؤ کر لیا تو وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے بولا، نہیں بھئی، گدھا آج کل ٹرینڈ میں نہیں ہے۔ پھر تم خود سوچو بھلا تمہاری پیا گدھا گاڑی پر سوار کیسے لگے گی؟ تانگے کی تو خیر ایک گریس ہوتی ہے۔ وہ مزید چڑ گئی مگر ہار نہ مانی۔ اور الو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دم بوگس، نہایت ہی بکواس۔ الو کے پیچھے تو چنگچی بھی نہیں لگوائی جا سکتی۔ ویسے میرا خیال ہے چمگادڑ زیادہ موزوں رہے گی۔ متبسم اور شریر انداز میں صاف اسے چوٹ کی گئی تھی۔ وہ تپ کر اٹھ کھڑی ہوئی مگر عباس نے تیمور کو تنبیہی نظروں سے گھورا، پھر اس سے مخاطب ہوا،
یوں کرو گڑیا، تم اپنی پیا سے ہی پوچھ لو کہ وہ تم سے کیا گفٹ لیں گی۔ نہیں، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ پھر تو وہ صاف منع کر دیں گی کیونکہ انہیں بچوں سے گفٹ لینا پسند نہیں ہے اور وہ مجھے اب تک بچہ ہی سمجھتی ہیں۔ چلو جی، غلط فہمی تو دور ہوئی، ورنہ میں تو واقعی انہیں عقل مند خاتون سمجھا تھا۔ اب کی بار وہ واقعی پاؤں پٹک کر کھڑی ہو گئی تھی اور عباس کے روکنے پر بھی نہیں رکی تھی۔ آج وہ بہت اصرار سے بی بی کو گھر سے باہر لائی تھی۔ معذوری انسان کو کیسے زچ کر کے رکھ دیتی ہے، اس کا اندازہ بی بی کو دیکھ کر ہی کرتی تھی۔ معمولی سے روڈ ایکسیڈنٹ نے ان کی ٹانگیں چھین لی تھیں، مگر گھر میں بند ہو جانے پر انہیں اس بات نے مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ بلا شبہ بی بی سمیت وہ دونوں ہی واقف تھیں، مگر ایک خاموش معاہدہ پچھلے 5 برسوں سے ان کے درمیان چلا آ رہا تھا اور اس معاہدے کی پاسداری ان تینوں کو ہی کرنی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں بی بی؟ ایک طویل خاموشی آج بھی معاہدہ نے ہی توڑی تھی۔ کچھ نہیں، بی بی نے مختصراً کہا، حالانکہ دونوں ہی ایک دوسرے کی دلی حالت سے واقف تھیں۔ معاہدہ نے وہیل چیئر روڈ کی ایک جانب روک دی اور خود سامنے بنی چھوٹی سی دیوار پر بیٹھ گئی۔ شجاعت کیسا ہے؟ بی بی نے جیسے کچھ فاصلے پر کھیلتے بچوں سے سوال کیا تھا۔ پاپا ٹھیک ہیں؟ معاہدہ نے جواب دیتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ جھریوں بھرے چہرے پر وہ سرمئی آنکھیں ابھی بھی بے حد روشن اور چمکدار تھیں، مگر تکان زدہ، جن پر پچھتاوے کا پردہ پڑا ہوا تھا، کسی غلط فیصلے کا غم، کچھ کھو دینے کا پچھتاوا۔ معاہدہ کو لگا تھا کہ وہ سرمئی بدلیاں یکدم برسنے لگیں گی، تبھی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پاپا آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ بی بی ہنس دی۔ یہ تسلی عجیب بچکانہ سی لگی تھی۔ ہاں کرتا ہی ہوگا، اس کا خزانہ جو میرے پاس ہے۔ ان کی ہنسی ٹوٹی پھوٹی سی، اپنا تمسخر اڑاتی ہوئی اور آزردہ سی تھی۔ معاہدہ نے ان کا غم اپنے اندر بھی محسوس کیا تھا۔ تسلی کے 2 حرف آج بھی اس کے پاس نہیں تھے۔ نہ کردہ جرم کی سزا کا بار بہت زیادہ تھا اور بی بی بے حد کمزور۔ تبھی تو اب تلک کسی بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ کتنا چاہا تھا معاہدہ نے کہ وہ یہ بوجھ سرکا دے، مگر پاپا کے دوست ہیں اطہر مبین، انہی کے بیٹے سے مائرہ کی منگنی ہوئی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولی تھی۔ بی بی میں چاہ رہی تھی کہ ہم میبا کی منگنی کر دیں۔ اگلے سال جب اس کا گریجویشن مکمل ہو جائے گا تو شادی کر دیں گے۔ اس نے رائے لینے والے انداز میں انہیں دیکھا تو وہ بولی، میبا ماسٹرز کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکارا۔ پھر منگنی کر دینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ دراصل میری کلیگ اپنے بھائی کا پروپوزل لانا چاہ رہی ہے میبا کے لیے، اگر آپ کہیں تو۔ تم جو مناسب سمجھو۔ انہوں نے پاور آف اٹرنی ہی اسے سونپ دی، پھر آنکھیں موند کر بولی، اب گھر چلو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ معاہدہ نے وہیل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ ایک سے دوسرا قدم ہی اٹھایا تھا جب اپنے پیچھے سے آواز سنی، اب آپ بولنگ کرائیں تیمور بھائی۔ ذرا سا اشتیاق جاگا تھا سو گردن موڑ کر دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے وہ اس شخص کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر سرسری، اچھا خاصا ہینڈسم شخص، فرنچ کٹ داڑھی، چہرے پر سجائے ان بہت سارے بچوں میں بس ذرا بڑا بچہ لگ رہا تھا۔ معاہدہ کو میبا کا عباس مصطفیٰ کی تعریف میں کلابے ملانا یاد آ گیا تھا۔ کیا وہ شخص اس سے بھی زیادہ شاندار شخصیت کا مالک ہو سکتا ہے؟ اسے اپنے اس احمقانہ خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی تھی۔ تبھی ان بہت سارے بچوں کے درمیان موجود بڑے بچے نے یوں ہی غیر ارادی طور پر نظر اس پر ڈال کر ہٹا لی تھی۔ میبا کی فرینڈ کی منگنی تھی اور وہ تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ایئر رنگز پہنتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگ رہی ہو، اس نے سادگی سے کہا اور ٹی وی آف کرتے ہوئے بولی، جاؤ بی بی کو بتاؤ اور میرے کمرے میں بک شیلف پر کار کی چابی رکھی ہوگی، وہ بھی لے آؤ۔ میبا دونوں کام نمٹا کر پورچ میں آئی تو معاہدہ کار سے ٹیک لگائے منتظر تھی۔ ویسے اپنے کنوینس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ چابی معاہدہ کو تھماتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے وائٹ نسان کو دیکھا تھا جو کچھ عرصہ قبل ہی ان لوگوں نے لی تھی۔ معاہدہ ہنس کر کار سٹارٹ کرنے لگی۔ میبا نے گیٹ کھولا۔ کار باہر نکل چکی تو گیٹ بند کرتے ہوئے اس کی نظر عباس اور تیمور پر پڑ گئی۔ اس نے گیٹ بند کیا، پھر فرنٹ سیٹ کی کھڑکی میں جھک کر 2 منٹ کہہ کر ان کی طرف آ گئی۔ عباس نے اس کا استقبال مسکرا کر کیا، جبکہ تیمور نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اچھی خاصی حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ یہ آج کہاں قیامت ڈھانے کا ارادہ ہے امیبا خانم؟ میبا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اب یوں دیکھنے کا کیا فائدہ، ہم تو پہلے ہی اس قیامت کی عزت میں آ چکے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی یوں بھی بلا جواز غصہ آنے لگتا تھا۔ پھر اس کی آگ لگانے والی باتیں، میرا بس چلے تو تم پر ہی چلا دوں۔ بڑی جاندار مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھری تھی، مگر میبا غصے میں کسی بات کی طرف دھیان دے ہی نہیں پائی تھی۔ کیسی ہے ہماری گڑیا؟ عباس جو کار کا دروازہ کھول رہا تھا رک کر پوچھنے لگا۔ جواباً وہ خفگی سے بولی، آپ تو بات ہی مت کریں مجھ سے۔ ارے کیوں بھئی؟ کہاں تھے پچھلے 1 ہفتے سے؟ وہ باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔
مائدہ کار سے باہر آ گئی۔ تیمور کے ساتھ دوسرا شخص عباس مصطفیٰ ہی ہو سکتا تھا اور میبا کب سے اسے عباس سے ملوانا چاہ رہی تھی۔ مائدہ ان کے قریب آئی تو میبا نے اپنی ناراضی بھول کر کافی پرجوش انداز میں تعارف کروایا تھا۔ یہ میری پیا ہیں، مائدہ حسین۔ وہ ہولے سے ہنسی اور پیا، یہ عباس بھائی ہیں، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ رسم نبھائی تھی اور ساتھ ہی کمال خوبصورتی سے اپنی حیرانگی چھپا گیا تھا۔ اپنے اندر کا موسم بروقت چھپا لینے میں اسے یوں بھی ملکہ حاصل تھا۔ جس طرح سے میبا پیا کا ذکر کیا کرتی تھی، ان لوگوں کے ذہن میں کسی بڑی سی عمر کی خاتون کا خاکہ ہی بن سکا تھا، اور اس وقت ان کے سامنے ایک دان پان سی لڑکی کھڑی تھی۔ اور میں تیمور ہوں، دشمنوں کی تو زبان جلتی ہے ہمارا نام لیتے ہوئے، اس نے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ مائدہ ہنسی، جبکہ میبا نے حسب معمول اسے گھورا تھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کی نگاہیں بے ساختہ ہنستی مائدہ پر ٹکی تھی۔ وہ نگاہوں کی زبان کبھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی، مگر اس پل ان نگاہوں میں کیا تھا، ستائش، پسندیدگی یا کچھ بھی نہیں۔ عباس مائدہ سے رسمی سی گفتگو کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سیالکوٹ گیا ہوا تھا، ایکچولی بجیا کچھ بیمار تھی، بس اسی لیے۔ تمہیں تیمور نے نہیں بتایا؟ اس نے رک کر تیمور کی جانب دیکھا تو وہ یکدم چونکا۔ کیا کہا؟ اس کے کچھ دیر بعد وہ لوگ اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے تھے، لیکن جو کچھ عباس اور میبا نے محسوس کیا تھا وہ شاید نہیں، یقیناً مائدہ نہیں کر پائی تھی۔ عباس کو تو بس سرسری سی حیرت ہوئی تھی، جبکہ میبا کو عجب سی بے قلی نے گھیر لیا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا بات بری لگی ہے، تیمور کا مائدہ کو دیکھنا یا مائدہ کا تیمور کو دیکھنا۔ اور وہ رات تیمور عارف نے بڑی دیر تک جاگتے ہوئے اور دانستہ اس عام سے حلیے والی لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ اگرچہ تھک گئی تھی، مگر موسم کی دل فریبی نے آدھی سے زیادہ تھکان کھینچ لی تھی۔ آج اس کی کولیگ مسز آصفہ نے اسے اپنی ادبی محفل میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ اسے لٹریچر سے ایسی خاص دلچسپی نہ تھی، بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے پڑھ لیتی تھی، اور اسی وقت گزاری کے مصرف نے اس کے کمرے میں ایک پورا ریک کتابوں سے بھر دیا تھا۔ اب بھی وہ بس آصفہ کے اصرار پر چلی گئی۔ محض 2 گھنٹے ہی وہاں گزار سکی تھی کہ میبا نے اسے جلدی واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے اپنا بیک کیا ہوا کیک کھلانا چاہتی تھی۔ نارمل اسپیڈ سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ٹینا ثانی کو سن رہی تھی کہ یکدم کار ہچکولے کھا کر رک گئی۔ اس نے ناگواری سے گیئر لگایا، پھر باہر نکل آئی۔ ٹائر تو سلامت ہی تھے، بونٹ کھول کر دیکھا، یہاں وہاں ہاتھ مارے پر سمجھ نہ آیا کہ خرابی کدھر ہے۔ سیکنڈ ہینڈ چیزیں یوں ہی عین وقت پر داغ مفارقت دے دیا کرتی ہیں۔ سڑک طویل اور سنسان تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر بے سود۔ 2 ایک طویل الجثہ ٹرک ہی گزرے تھے۔ وہ تھک کر فرنٹ ڈور سے کمر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ آسمان پر بکھری بدلیوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ابھی برس کر ہر طرف جل تھل کر دیں گی۔ پریشانی سے زیادہ کوفت اور جلاہٹ ہوئی تھی۔ تبھی ایک ریڈ سوک اس کے سامنے سے گزری تھی، پھر کچھ آگے جا کر ٹھہری اور ریورس ہوئی تھی۔ کار کی پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آنے والی شخصیت تیمور عارف کی تھی۔ ہیلو! وہ اس کے قریب آ کر مسکرایا۔ السلام علیکم! وہ جتانا نہیں چاہتی تھی، بس عادتاً ایسا کہا تھا۔ تیمور خجل سا ہو کر سر کی پشت کھجانے لگا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی ہوں۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی میبا کے دیے ہوئے کمنٹس یاد آ گئے تھے۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ظاہر ہے شام جب رات کے دوراہے پر کھڑی ہو تو ایک تنہا لڑکی کا سنسان سڑک پر کھڑے ہونا کیا جواز رکھتا ہے؟ مائدہ نے اسے مختصراً کار کی خرابی کے متعلق بتایا۔ میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں، لیکن میرے فرینڈز میرے ساتھ ہیں۔ اس نے یوں کہا کہ اگر اعتراض نہ ہو تو آ جائیں۔ وہ بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر تم میری کار ٹھیک کر دو تو میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ وہ سر ہلا کر بونٹ کی طرف آ گیا۔ مائدہ اسے ہاتھ چلاتا دیکھتی رہی۔ چند لمحے بعد وہ بونٹ بند کر کے اس کی طرف آ گیا۔ معمولی سا فالٹ تھا، میں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مائدہ نے ٹیشو پیپر اس سے تھمایا۔ آپ گھر جا رہی ہیں؟ انگلیاں پونچھتے ہوئے تیمور نے پوچھا، پھر مثبت جواب پا کر بولا، مجھے لفٹ دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ اب شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا، اور وہ کافی سے زیادہ بامروت واقع ہوئی تھی۔ وہ سر ہلا کر سوک کی طرف چلا گیا، جھک کر دوستوں سے کچھ کہا، پھر اس کے جانے کے بعد اس کی طرف آ گیا۔ مائدہ نے اس کے بیٹھتے ہی کار سٹارٹ کر دی تھی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے درمیان سفر کٹنے لگا۔ کچھ عرصہ قبل ہی امی اور بابا سیالکوٹ شفٹ ہوئے ہیں۔ دراصل وہاں ہمارا آبائی گھر ہے۔ اب وہ لوگ تو وہاں ہیں اور بزنس کا سارا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر ہے۔ بابا تو بہت عرصہ پہلے ہی وہاں چلے جانا چاہتے تھے، مگر بزنس کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ اب جوں ہی میرا MBA کمپلیٹ ہوا
وہ بوریا بستر سمیٹ کر سیالکوٹ روانہ ہو گئے۔ اب خود تو سارا دن بیٹھ کر اخبار کھنگالتے ہیں اور امی ایک آرفنیج یتیم خانہ چلا رہی ہیں۔ ویسے میری ماں انتہائی ظالم خاتون ہے۔ آرفنیج میں موجود لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے متعلق سوچتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ بیٹے کے ہاتھ بھی پیلے کر دے۔ اس کے یوں مایوسی بھرے انداز پر مائدہ کو خوب زور سے ہنسی آئی تھی۔ تیمور نے بھی مسکراتے ہوئے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک کمپلیمنٹ دینا چاہتی ہوں۔ وہ اجازت چاہ رہا تھا۔ مائدہ نے کار کالونی کے روڈ پر موڑتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی ہنسی بے حد خوبصورت ہے۔ اس کا انداز بے حد سادہ تھا۔ مائدہ بس مسکرا دی، پھر کار سے نکلتے ہوئے بولی، میبا نے مجھے بتایا تھا کہ عباس مصطفیٰ بہت ہینڈسم اور گریسفل شخص ہیں، مگر حیرت ہے کہ اس نے مجھے تمہارے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ کیا؟ یہی کہ تم بھی بہت ہینڈسم ہو۔ صرف ہینڈسم، گریسفل نہیں ہوں، بہت شرارت سے دریافت کیا گیا۔ میبا تو تمہیں ہینڈسم بھی نہیں مانتی۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ جی ہاں، ہمارے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا بغیر برا منائے۔ خیر، آپ کیا مجھے ہینڈسم کہہ کر بدلہ چکا رہی ہیں؟ ارے نہیں بھائی، وہ جلدی سے بولی، 100% سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ کوئی ایسا نیا کمپلیمنٹ تو نہیں تھا، بس دینے والی شخصیت نئی اور انوکھی تھی اس کے لیے۔ میبا آپ کا بہت ذکر کرتی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کی پیا کوئی ایجڈ سی خاتون ہوں گی، لیکن آپ تو خاصی کم عمر ہیں اور خوبصورت بھی۔ یہ بات میبا نے بھی ہمیں نہیں بتائی تھی۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، اس نے بڑی شان بے نیازی سے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ اچھا سنو، یہ کم عمر کہلانے جیسے شوق مجھے قطعاً نہیں ہے۔ میں 2-4 سال تو ضروری بڑی ہوں تم سے۔ چاہو تو میبا کی طرح تم بھی مجھے پیا کہہ سکتے ہو، بابا جی، آپا، آپی، جو بھی تم چاہو۔ جی نہیں، لڑکیوں کو بہن بنانے والی غلطی میں کبھی نہیں کرتا، اور خوبصورت لڑکیوں کو تو بالکل بھی نہیں، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا، مگر شرارت ہر انداز سے عیاں تھی۔ البتہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ تیمور نے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ آئی تھنک یہ ایک اچھی دوستی کی شروعات ہوگی۔ مائدہ نے بغیر کسی جھجک کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جس پر تیمور نے خاصی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا، اب تم جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ امیبا خاتون مجھے نظروں سے چنگاریاں اڑا اڑا کر ہی مار ڈالے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ دیکھو، کب سے وہ بندریا کی طرح ریلنگ سے لٹکی مجھے گھور رہی ہے۔ مائدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میبا واقعی ٹیرس پر موجود تھی، نظر ملتے ہی اسے اشارے کرنے لگی تھی۔ وہ مسکرائی، پھر تیمور کی طرف دیکھ کر بولی، تم اسے بہت تنگ کرتے ہو، تبھی وہ تم سے خفا رہتی ہے۔ آئی سویئر میں کبھی اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھتے ہی زبان پر کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، اور جو دل میں کھلبلی مچتی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ آواز دل سے آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ریلنگ سے چپکی بندریا اب وہاں نہیں تھی۔ گھر کی پچھلی جانب جو ایک چھوٹا سا کچا صحن تھا، وہ وہیں بیٹھی زمین پر بکھرے خشک پتوں کو گن رہی تھی۔ آلوچے کے ننھے ننھے سفید پھول ہوا کے ہلکے سے جھونکے کی بھی تاب نہ لا پاتے تھے اور برف کی طرح زمین پر گرنے لگتے تھے۔ وہ اس طرف بہت کم آیا کرتی تھی، مگر جب بھی آتی تھی مائدہ کو خبر ہو جاتی تھی کہ وہ کسی بات پر خفا ہے۔ تبھی گوشے نشینی اختیار کی گئی ہے، ورنہ ایسی خاموشی اور تنہائی سے اسے ہمیشہ ہی وحشت ہوتی تھی۔ مائدہ نے دروازے میں رک کر اسے دیکھا، پھر 2 اسٹیپس اتر کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ یہ ناراضی کب تک قائم رہے گی؟ میبا اس کی آواز پر ذرا بھی نہیں چونکی۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے وہ بے حد خفگی سے بولی تھی۔ مائدہ کے لبوں پر مسکان دوڑ گئی۔ ناراض نہیں ہو تو مجھ سے بات کرو۔ مجھے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ بس نہیں کرنی۔ میبا، مائدہ نے بہت پیار سے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ جانو، جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ کیوں خفا ہو، میں کیسے تمہاری خفگی دور کر سکوں گی؟ ہاں، آپ کو تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کا چہرہ دیکھ کر ہی ہر بات معلوم ہو جاتی ہے، اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ مائدہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس بھر کر بولی، کسی سے دوستی کرنا بری بات تو نہیں ہے، پھر تیمور بہت اچھا لڑکا ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ جلا کر قطعیت سے بولی، تمہیں نہیں لگتا کہ تم تیمور کی برائی بلا وجہ کر رہی ہو؟ میں؟ میبا نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ اس بات میں جو سچائی تھی وہ اسے خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بروں کی برائی ہی کی جاتی ہے، اور وہ گونچمل ہے ہی برا۔ اس نے دل کے ساتھ ساتھ مائدہ کو بھی جھٹلایا، پھر زور دے کر بولی، آپ اس سے دوستی مت کریں نا، عباس بھائی زیادہ اچھے ہیں، ان سے کر لیں۔ میں عباس بھائی کی اچھائی سے انکار نہیں کرتی، وہ ضرور اچھا ہوگا، مگر تیمور بھی بہت اچھا ہے، بس ذرا شرارتی ہے، انتہائی فضول اور بدتمیز شخص ہے۔ وہ اور آپ شرارتی کہہ رہی ہیں؟
میں تمہارے دوست کی برائی نہیں کر رہی، تم میرے دوست کی مت کرو، وہ قطعیت سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کا ہاتھ بھی پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ بس اب کوئی فضول بحث نہیں ہوگی، اس موضوع پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، ابھی تو فرینچ فرائز اور کافی ہمارے انتظار میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ میبا منہ بسور کر قدم بڑھانے لگی، پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ انگلی اٹھا کر پوچھا۔ کون سا وعدہ؟ عباس بھائی والا۔ مائدہ کو یکدم یاد آیا تو سر ہلا کر بولی، آؤ کوشش کرتے ہیں۔ وہ دونوں اندر آ گئی اور کچھ دیر بعد جب وہ بیوی کے سامنے بیٹھی کافی پی رہی تھی تو میبا اس کے کان میں گھسی پوچھے نہ کی گردن مستقل کر رہی تھی۔ وہ بیوی، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ اس نے تمہید باندھی۔ بیوی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی من سے کھٹک تو گئی ہی تھی۔ وہ صبح میں نے آپ کو عباس مصطفیٰ سے ملوایا تھا نا؟ وہ انہیں یاد دلا رہی تھی کہ صبح ہی تو واک پر جاتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی۔ بیوی نے ہولے سے سر ہلایا۔ عرصہ دراز سے وہ لفظوں کا استعمال کم کر چکی تھیں۔ تو ہم لوگ عباس اور تیمور کو لنچ پر بلانا چاہ رہے تھے۔ تیمور کو نہیں، میبا نے اعتراض کرنا چاہا۔ تم مناسب سمجھو تو بلا لو۔ وہی ہمیشہ کا ایک جواب۔ میبا نے باقاعدہ یاہو کا نعرہ لگایا۔ رات کو واک کرنے جائیں گے تب عباس بھائی کو انوائٹ کریں گے۔ سنڈے کو ٹھیک رہے گا۔ وہ بڑی خوشی سے مینیو سیٹ کرنے لگی تھی۔ اب تو اسے تیمور کے آنے پر بھی اعتراض نہ تھا۔ حسب معمول وہ دونوں بھی ڈنر کے بعد اسٹریٹ میں واک کرنے نکلے تھے۔ عین وسط میں ان دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ تم اچھی فرینڈ ہو، اس دن کے بعد ایسی غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، تیمور نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا تھا۔ دراصل یہ بہت مصروف رہتی ہیں، ہر ایرے غیرے سے ملنے کا ٹائم یوں بھی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ میبا نے مسکرا کر طنز کیا اور عباس کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ مائدہ نے تیمور کو اپنی مصروفیات کے متعلق بتایا۔ بالکل غیر ارادی طور پر وہ چاروں ہم قدم ہو گئے تھے۔ مائدہ ہی نے انہیں اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری میبا گڑیا، لیکن اگلا پورا ہفتہ میں بالکل بھی فری نہیں ہوں، جبکہ سنڈے کو بھی بے حد مصروف رہوں گا، عباس نے کہا تو میبا منہ بسورنے لگی۔ تیمور بولا، ڈونٹ وری، میں سنڈے کو بالکل فری ہوں، ہم کسی ایرے غیرے کو کھانا نہیں کھلائیں گے، میبا نے خاصی بے مروتی سے کہا تھا۔ مائدہ نے یقیناً اس کی بات نہیں سنی تھی ورنہ ضرور سرزنش کرتی۔ وہ اور عباس ان دونوں سے کچھ قدم آگے چل رہے تھے۔ تیمور کو ایک کے بعد دوسرے قدم پر جھٹکا لگا۔ اے لڑکی، کیا تم میری بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ٹپٹ کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہوں گی۔ وہ تمسخرانہ ہنسی۔ تیمور نے عباس اور مائدہ کو دیکھا۔ وہ لوگ تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ وہ ذرا سا کھسک کر میبا کے ساتھ ہو گیا۔ اے رکو، خاصے رعب سے کہا۔ میبا کو ناگوار گزرا مگر رک گئی۔ کیا ہے؟ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ یہ تم تیز گام کی رفتار سے کیوں چل رہی ہو؟ کیونکہ مجھے کچھوے کی رفتار سے چلنا نہیں آتا۔ اس نے تیمور کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورا۔ تمہارا سینس آف ہیومر ہمیشہ سے اتنا برا ہے یا کبھی کبھی ہو جاتا ہے؟ خاصے دوستانہ انداز میں دریافت کیا، پھر تیزی سے بولا، بہرحال آج ہم تمہاری ہر کڑوی کسیلی بات بھی برداشت کریں گے۔ اس کرم نوازی کے لیے مجھ ناچیز کو ہی کیوں چنا گیا ہے؟ اس شاہانہ انداز پر وہ چڑ ہی تو گئی تھی۔ یار، میں نے سوچا کہ ہم تو ہمیشہ جھگڑتے ہی رہتے ہیں۔ مائدہ اور عباس کافی آگے جا چکے تھے، تو کیوں نہ اب دوستی کر لیں؟ تائید طلب نظروں سے اسے دیکھا تو وہ جھٹ بولی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے دوستی کرنے کا۔ اسے جھکتا دیکھ کر کافی خوشی ہوئی تھی۔ خیر شوق تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن اب تم سے دوستی کرنا میری مجبوری بن گئی ہے۔ کیا؟ اس کی خود کلامی میبا سمجھ نہیں پائی تھی۔ کچھ نہیں۔ مائدہ اور عباس اب واپس آتے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ان کے قریب پہنچنے سے پہلے دل کا حال ضروری ہی کہنا تھا۔ کہو۔ میبا کو کچھ تجسس سا ہوا۔ وہ دراصل مائدہ اور عباس اب قریب پہنچ چکے تھے۔ میبا، میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اسے دھیان سے سننا، اور میں اس وقت مذاق بالکل بھی نہیں کر رہا۔ میں مائدہ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا مگر میبا کو ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر دنیا تو ویسی ہی تھی، بس اس نے گھر کی جانب بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میبا میری بات سنو، تیمور نے پکارا تھا مگر وہ بھاگتی ہی چلی گئی تھی۔ مائدہ نے کتاب سے نگاہ ہٹا کر اس پر ڈالی جو قدادم آئینے کے سامنے کھڑی پچھلے آدھے گھنٹے سے خود کو ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ میبا، اس نے کچھ سوچ کر پکارا، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، خاصا روکھا جواب ملا۔ وہ سر جھکا کر کتاب میں گم ہو گئی۔ میبا نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا، پھر مائدہ کے عکس کو۔ سادہ سے بیبی پنک کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ڈھیلی سی چوٹی باندھے مائدہ بہت عام سی لگ رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان میں جو مجھ میں نہیں؟ چڑھ کر سوچا، میں تیمور کو نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ پیا اتنی عام سی تو ہیں، رنگت کالی، آنکھیں بھی معمولی سی، اور بال، ہاں بال خوبصورت ہیں مگر میرے بال زیادہ گھنے اور سیاہ ہیں، ان کی طرح چھوٹی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کمپلیکشن تو زیادہ فیئر ہے، آنکھیں تو خیر ہیں ہی خوبصورت، پھر آخر کیوں؟ وہ جھنجھلا گئی۔
کچھ بھی نہیں ہے ان میں، بالکل ہی عام سی ہیں۔ اگر عام نہ ہوتی تو لعنت ہو تمہاری منحوس صورت پر۔ میبا خاتون، یہ کس قسم کی گھٹیا باتیں سوچ رہی ہو تم؟ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تم کو اس شخص سے ملے اور اس کی وجہ سے اپنے پیا کے متعلق کیسی باتیں سوچنا شروع کر دیں؟ ڈوب کر مر جاؤ میبا طارق۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو غیرت دلا رہی تھی۔ مائدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میبا اس کے سامنے آ رکی۔ پیا، ذرا میری طرف غور سے دیکھیں اور سچ سچ بتائیں، کیا میں ذرا بھی خوبصورت نہیں ہوں؟ میبا۔ مائدہ کتاب ایک طرف رکھ کر سیدھی ہوئی، پھر ہاتھ پکڑ کر اسے قریب بٹھا لیا۔ بیٹا، آخر بات کیا ہے؟ پچھلے 3 دن سے تم احمقانہ باتیں کر رہی ہو۔ میری جان، کوئی پریشانی ہے تو شیئر کر لو۔ میبا گود میں رکھے ہاتھ مسلنے لگی۔ اپنی سوچ پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ بڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ بچوں کے پرابلمز سالو کر سکیں۔ صرف 6 برس بڑی ہیں آپ مجھ سے، کوئی 60 برس بڑی نہیں ہیں جو ہر وقت مجھے بچہ کہتی رہتی ہیں۔ میبا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اب ان کا دھیان بھی تو ہٹانا تھا۔ کتنا خیال رکھتی ہیں یہ میرا، اور میں کتنی کمینی باتیں سوچ رہی تھی ان کے بارے میں۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں، اور انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ الو کا پٹا تیمور ان کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا۔ وہ مائدہ کی گود میں سر رکھے خود کو لتاڑ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر احمقوں کے سر پر سینگ ہوا کرتے تو یقیناً میرا سر بالوں کے بجائے سینگوں سے بھرا ہوتا۔ تم دونوں میں کوئی عقل ہے یا نہیں؟ پچھلے 3 ماہ سے یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہو، نہ کوئی خیر نہ کوئی خبر۔ میں پوچھتی ہوں اتنے لاپرواہ کیوں ہو تم دونوں؟ عباس نے گردن اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، محض نظر اٹھا کر تیمور کو دیکھا۔ وہ بالکل اسی کے انداز میں کھاتے ہوئے اپنی ماں کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ بجیا، خفا مت ہوں، اطمینان سے پہلے کھانا کھا لیجئے۔ آج میں اور تیمور گھر پر ہی ہیں، سارا دن آپ کی ڈانٹ سنیں گے۔ کیوں تیمور؟ اس نے تائید طلب نظروں سے تیمور کو دیکھا تو وہ سر دھننے لگا۔ بالکل بالکل، عائشہ نے قہر زدہ نظروں سے ان دونوں کو گھورا۔ مجھے باتوں میں مت الجھاؤ عباس۔ 1.5 ماہ پہلے تم سیالکوٹ آئے تھے جب میں بیمار تھی، اس کے بعد ایک فون بھی نہ ہو سکا تم سے، اور یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے۔ اتنا نہ ہوا کہ آ کر بیمار ماں کو شکل ہی دکھا جائے، اور گھر کی حالت دیکھو ذرا، کوئی چیز بھی ٹھکانے پر موجود نہیں۔ عباس کی شرٹ میں نے برتنوں کے کیبنٹ سے برآمد کی اور چمچے وارڈروب میں رکھے ہوئے تھے۔ گندگی حد سے زیادہ۔ لان کی صفائی کرنے کی تو شاید کسی نے کبھی زحمت ہی نہیں کی۔ تمہیں کیا میں نے ان دونوں کے ساتھ صرف آرام کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ بھاری کے بچے؟ توپ کا رخ وسیم باری کی جانب ہوا۔ باری کے بچے؟ تیمور نے اچنبھے سے سر اٹھایا۔ باری کے جھولے، باری کا کھانا، اور ہاں، کرکٹ میں باری کی تقسیم سنی تھی۔ یہ بچے بھی کیا باری کے ہونے لگے ہیں؟ اس نے عباس سے پوچھا تھا، جس نے جواباً ٹیبل کے نیچے سے زوردار ٹھوکر اس کے پاؤں کو رسید کی تھی۔ اس کی باتوں سے بجیا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچنے کا احتمال تھا۔ وہ جی میرے بچوں کی بات کر رہی ہیں، وسیم باری منمنایا۔ میری معلومات کے مطابق تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، پھر بچے کہاں سے آ گئے؟ حیرانی تھی۔ بس اوٹ پٹانگ باتیں ہی آتی ہیں، مسخیاں کروا لو، جوکر کی اولاد نہ ہو تو۔ بجیا غصے میں سب کچھ بھول جاتی تھیں۔ جہاں پانی پیتے عباس کو اچھو لگا تھا، وہیں وسیم باری نے اپنا سائرن جیسا قہقہ روکنے کے لیے کندھے پر پڑا رومال منہ میں ٹھونس لیا تھا، جبکہ تیمور شدت جذبات سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماما، میں اپنے والد کی شان میں یہ گستاخی قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو فوراً سے بیشتر اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے۔ بالکل ماڈرن سلطان راہی والا پوز تھا، صرف لاچے کرتے کے ساتھ ہی گنڈاسے کی کمی تھی۔ کیا کہا؟ عائشہ نے زوردار دھموکا اس کے شانے پر جھڑا۔ ایک ہی جھٹکے میں سارا کلف اتر گیا تھا۔ عباس بجیا کو ایکسکیوزز دینے لگا۔ حقیقتاً ان دونوں نے بڑی لاپرواہی برتی تھی۔ بجیا اول تو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہت عیش کر لیے تم نے اور بہت دن رہ لیے چھڑے چھانٹ، بس اب میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ تیمور کا دھیان فوراً میبا کی طرف گیا تھا، جسے آج صبح ہی کئی دنوں بعد دیکھا تھا تو خود کو روک نہیں پایا تھا۔ کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ بڑے دھڑلے سے جا کر پوچھا۔ وہ چنبیلے کی کلیاں چن رہی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں جہاں بھی تھی، وہی ہمیشہ کاٹ کھانے والا انداز۔ تیمور کو دلی طمانینت ہوئی اسے اس کے اصل روپ میں دیکھ کر۔ دھیرے سے مسکرایا اور نرمی سے بولا، کبھی نرمی سے بھی بات کر لیا کرو، آخر ہر وقت مرچیں کیوں چبائے رہتی ہو؟ میں مرچیں چباؤں یا تمباکو، یہ کم سے کم تمہارا درد سر نہیں ہے، تڑک کر جواب ملا۔ تیمور کچھ پل اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، میبا خفا ہو مجھ سے؟ میں ہر غیرے سے خفا نہیں ہوتی، خدا کا شکر ہے کہ میں ایرو غیروں کے زمرے سے تو نکلا۔ وہ چڑھانے والے انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا، پھر ہنس کر سنجیدہ ہوا۔ سنو میبا، میں مائدہ، سنو مسٹر تیمور عارف۔ وہ کلیاں پھینک کر بڑے کڑے تیوروں سے اس کی جانب گھومی۔
میں صرف آج کہہ رہی ہوں، پھر نہیں کہوں گی۔ اپنے خیالات کا رخ بدل لو تو بہتر ہوگا۔ اگر تم نے پیا کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی تو میں تمہارا خون پی لوں گی، کچا چبا جاؤں گی تمہیں۔ وحشی تو تم شکل سے ہی لگتی ہو، آج باتوں سے بھی ثابت ہو گیا۔ تیمور کے تحیر میں ناگواری بھی تھی۔ اگر تم کچھ دیر اور میرے سامنے رہے تو عمل سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس نے دانت کچکچائے تھے۔ بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ میں پیا کو تمہیں چھیننے نہیں دوں گی۔ چھینیں گے کیوں؟ ہم تو انہیں ڈنکے کی چوٹ پر اپنے گھر لائیں گے۔ کیوں؟ وسیم ونڈو کانٹے سے اٹالین آملیٹ کھاتے ہوئے اس نے اب میبا کی بات کا جواب دیا تھا، ساتھ ہی وسیم سے تائید چاہی تھی۔ اس بیچارے کی جانے بلا گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا جی؟ کچھ نہیں جی مما، میں کہہ رہا تھا شادی میں جب تک بینڈ نہ بجے شادی کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تیمور، عائشہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ بچے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ عبداللہ بھائی کے 40ویں میں بینڈ باجا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے اپنے دور پار کے کزن کا نام لیا، تب تیمور کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ نہ جانے گفتگو کون سے موڑ پر تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے ان کے قریب آیا۔ اماں، عبداللہ بھائی کو رہنے دیں، ان کا 40واں اگلے سال کروا لیں گے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے ماہ میں پورے 24 برس کا ہو چکا ہوں اور 6.5 ماہ بعد یہ اپنا آباز پورے 31 کا ہو جائے گا۔ سارا زور پورے پر تھا۔ میری تو پھر بھی خیر ہے، مگر یہ میرا ماما بیچارہ بڈھا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بارے میں نہیں تو کچھ اسی کے بارے میں سوچ لیں۔ آخر کو اس کے دل میں بھی تو کچھ ارمان ہیں۔ کتنا دل چاہتا ہوگا اس کا اپنے بھانجے کو دلہا کے روپ میں دیکھنے کا، ہے نا مامے؟ اور مامے صاحب لب بھینجے بس مسکراہٹ روک رہے تھے۔ عائشہ نے کمر کرسی کی بیک سے ٹکا کر بازو باندھ لیے۔ کون ہے وہ؟ ماں تو آخر اسی کی تھی، اتنی لمبی چوڑی تمہید سے مدعا تو اخذ کر ہی لیا تھا۔ تیمور سر کھجانے لگا، دل ہی دل میں ماں کی عقل مندی کی داد دے رہا تھا۔ لڑکی ہے؟ عائشہ نے گورا تو جھٹ بولا۔ وہ بہت اچھی ہے اماں۔ جی ہاں، اس کی اچھائی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ جب وہ ہمارے گھر آتی ہے تو تیمور کو ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آنے لگتی ہیں، یعنی اجالا، اور اس سے گفتگو کر کے تو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، محاورے والے نہیں اصلی والے۔ عباس، تیمور نے دانت کچکچائے، آنکھوں ہی آنکھوں میں مار ڈالنے کی دھمکی دی، مگر اسے تو بدلے چکانے کا موقع ملا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے بجیا، ایک روز تو یہ اس کے لیے ریڈ روز بھی خرید لایا تھا۔ اوہ، تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ عائشہ نے خاصی توصیفی نگاہوں سے اپنے ہونہار سپوت کو دیکھا تھا، جو احتجاجاً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ میری بھی سنیں گی یا نہیں؟ پھر بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں، آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گی، یقین کریں اماں، مائدہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ عباس نے جھٹک کر تیمور کو دیکھا، جس کا چہرہ دبے دبے جو سے تمتما رہا تھا۔ مائدہ؟ اس کے ہونٹوں نے بلا آواز جنبش کی تھی۔ اگر تیمور مائدہ میں انٹرسٹڈ ہے تو میبا کے لیے اس کی بے تابی کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ صبح یونیورسٹی وہ اب مائدہ کے ساتھ ہی جاتی تھی، یعنی ڈراپ کرنے کی ذمہ داری مائدہ کی تھی، جبکہ واپسی میں لوکل وین کام آتی تھی۔ اب بھی وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے عجلت میں گیٹ بند کر کے مڑی، تبھی ساتھ والے گیٹ سے ایک سوبر سی خاتون نکل کر ان کی طرف آئی تھی۔ السلام علیکم، انہوں نے سلام میں پہل کی۔ خاصی متاثر کن شخصیت تھی۔ میبا تو پہلی ہی نظر میں قائل ہونے کے ساتھ ساتھ گائل ہو گئی، لیکن صورت پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی تھی۔ تم مائدہ ہو نا؟ ان کے پوچھنے پر مائدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ معزز خاتون کی دلکش مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ جیسا تیمور نے بتایا تھا، تم تو اس سے بڑھ کر ہو۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ لفاظی نہیں حقیقت ہے۔ ان دونوں نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں تیمور کی ماں ہوں۔ اوہ، میبا کے چہرے سے سارے متاثر کن اثرات پل بھر میں غائب ہوئے تھے۔ یہ وہی خاتون تھی جنہیں اس نے بہت پہلے گھر میں دیکھا تھا۔ مائدہ اب مسکراتے ہوئے ان سے گفتگو کر رہی تھی۔ توبہ، کس قدر گناہ ہے وہ گونچمل! ماں کو بلوا بھی لیا۔ اسے مائدہ کا انہیں گھر آنے کی دعوت دینا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ تیمور مائدہ کی بہت تعریف کر رہا تھا کہ میری سہیلی بہت اچھی ہے، مگر اس نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس گھر میں ایک اور لڑکی رہتی ہے جو بے حد پیاری ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہوئیں۔ جی ہاں، اس جہاں میں اچھے لوگوں سے جلنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ جل کر مگر بظاہر ہنس کر کہا تو وہ بھی ہنستی۔ ویسے میں میبا ہوں۔ ارے ہاں، یاد آیا، وہ بتا رہا تھا کہ مائدہ کے گھر میں امیبا نام کی ایک نکچڑی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی رہتی ہے۔ جیسا بیٹا ویسی ماں۔ وہ مسکرا کر اس کا سر تھپتھپانے لگی۔ لیکن تم تو بہت پیاری اور کیوٹ بچی ہو۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ابھی میں 2-3 روز تک یہیں ہوں، تم لوگ ضرور آنا ہماری طرف۔ جی ضرور، آپ بھی ضرور آئیے گا۔ وہ بڑے بھرپور انداز میں مسکرائیں۔ جلد ہی آؤں گی انشاءاللہ۔ میبا کو ان کی مسکراہٹ بے حد پر اسرار لگی۔ چھٹی ہی چیخنے لگی۔
پیا میری کلاس شروع ہو گئی ہوگی، جلدی چلیں۔ وہ جھٹ پٹ کار میں بیٹھ گئی۔ مائدہ کو بھی بیٹھتے ہی بنی۔ پھر اس رویے پر اچھی خاصی جھاڑ سنی جس کا اس پر رتی بھر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ البتہ یونیورسٹی میں سارا دن خراب گزرا۔ عبید اکرم جیسے سخت پروفیسر کی کلاس میں بھی وہ مسلسل تیمور کی ماں کو بھگانے کے لیے 101 طریقوں پر غور کرتی رہی۔ نتیجتاً پوری عزت و آبرو کے ساتھ پروفیسر عبید کے اقوال زریں سنتے ہوئے کلاس سے باہر جانا پڑا۔ آخری 2 کلاسز اس نے خود بنک کی اور گھر آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی جو ایک خاص قسم کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، حالانکہ معمول سے جلدی واپس آ گئی تھی۔ برآمدے تک پہنچتے پہنچتے اسے عجیب سی سکوت کا احساس ہوا تھا۔ جیرا بی بی کہاں ہے؟ اسے وہ لاؤنج میں ہی نظر آ گئی۔ بیٹھک میں۔ جیرا کا مصروفیت بھرا جواب موصول ہوا اور وہ اگر تھکی ہوئی نہ ہوتی تو ضرور اس کی کلاس لیتی۔ 1000 بار بیٹھک کہنے سے منع کیا تھا مگر وہ جیرا ہی کیا جو 2002 مرتبہ بتائے بغیر سمجھ جائے۔ کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ سینڈلز سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے بس ایک گوری ہی اسے عنایت کی گئی۔ جیرا نے جو بتایا وہ اس کے حواس میں گھٹنا پھیرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم تک گئی مگر اسے دروازے میں ہی ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا تھا؟ وہ کیا بات تھی جس میں اس کے احساسات کیا تھا اور وہ کیا تھا جس نے اسے اگلے ہی پل جھنجھوڑا تھا؟ اندر سے آتی عائشہ کی آواز وہ بڑی وضاحت سے سن رہی تھی۔ ہر لفظ اپنے مفہوم سمیت اس پر واضح ہو رہا تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ پن ڈراپ سائلنس شاید اسی کو کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی اور پھر جیسے صدیوں بعد بی بی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ مائدہ میری بیٹی نہیں ہے۔ باقی کے ٹوٹے پھوٹے شرمندگی اور آزردگی بھرے جملے سے وہ واقف تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے عائشہ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تھا اور ان کے چہرے پر موجود تاثرات میں سب سے نمایاں نا امیدی ہی تھی۔ اس کا سر ہولے سے تھپ تھپا کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ اصولاً اس سے حق میزبانی ادا کرتے ہوئے انہیں باہر تک چھوڑنے جانا چاہیے تھا مگر وہ نہ جا سکی تھی۔ اندر بی بی خاموشی سے گلاس وال کے اس طرف نظر آتے سبزے کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی، اس نے پکارا۔ بی بی نے سر اٹھایا۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آؤ میبا۔ ہارا ہوا کھلاڑی کیسا ہوتا ہے بی بی جیسا؟ وہ خاموشی سے ان کی وہیل چیئر کے پیچھے آن رکی تھی۔ درختوں کے بیچ گری نہر کا کنارہ اسے بہت خوبصورت لگتا تھا مگر وہ کبھی بھی مائدہ کے بغیر یہاں نہ آئی تھی۔ بس کبھی کبھار موڈ ہوتا تو اپنے کمرے کی کھڑکی سے نہر کے ساتھ ساتھ چلتے صاف ستھرے روڈ کا نظارہ کر لیتی تھی۔ اس کھڑکی کا یہی ایک مصرف اس کی نظر میں بہتر تھا اور آج وہ تنہا اس روڈ پر قدم رکھتے ہوئے املتاس اور سنبل کے پیڑوں کو دیکھ رہی تھی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کھڑکی سے یہاں بیٹھے تیمور عارف کو دیکھ چکی تھی۔ کچھ پل اس کی پشت کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ آگے بڑھی۔ روڈ اور نہر کا درمیانی حصہ خشک پتوں اور سوکھی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے قدموں تلے پتے چرچرائے۔ تیمور کے نیم دراز وجود میں خفیف سے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ تم؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میبا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ انداز بے حد سادہ تھا۔ تیمور نے کندھے اچکا کر پہلی پوزیشن اختیار کی۔ میبا نے چند پل خاموشی کی نظر کیے۔ تیمور کی بے اعتنائی کچھ بے معنی تو نہ تھی؟ شام کے کھو جانے میں ابھی کافی وقت تھا۔ ابتدائی گرمیوں کے اس تیسرے پہر میں کوئل کی کوک بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ کیسے ہو تم؟ اس نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہوں، خاصی لاپرواہی سے جواب دے کر وہ وسلنگ کرنے لگا، ساتھ ساتھ دایاں پاؤں بڑی ترنگ میں حرکت کر رہا تھا۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ جانا کہاں ہے، میرے پاس ہی رہتی ہیں۔ وسلنگ یکدم تھمی تھی مگر پاؤں کی حرکت جاری تھی۔ تمہاری ناراضی ختم ہو گئی؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا جو 2 زانوں کے گرد بازو لپیٹے گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ سوال سن کر چہرے پر خجل سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میری تم سے کوئی ناراضی نہیں ہے، چہرے پر آئی لیٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تیمور نے چند پل اسے دیکھنے میں صرف کیے اور یہ چند پل بہت گہرے تھے۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ مائدہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ اس نے ایک پتھر زور سے پانی میں اچھال دیا۔ خفیف سی پانی لرزنے کی آواز، چند چھینٹیں اچھلے رقص کرتی لہریں دور تک گئی تھیں۔ تم نے بھی تو نہیں بتایا کہ تم پیا کو عباس بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا مگر تم بھدکی ہوئی گھوڑی کی طرح بھاگ گئی تھی۔ پانی کی سطح اب ساکت تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم پیا کو پسند کرنے لگے ہو، میبا نے جلدی سے کہا۔ تو کیا میں نے یہ کہا تھا کہ میں مائدہ کو اپنے لیے پسند کرنے لگا ہوں؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور اب بہت مسخرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میبا کا سر جھک گیا۔ شرمندگی سی شرمندگی تھی۔ پسند کی کبھی بھی کوئی ایک نظر نہیں ہوتی میبا خاتون، ضروری نہیں ہے کہ پسند کا صرف
ایک ہی حوالہ ہو۔ ہم اپنی ماں کو پسند کرتے ہیں، اپنی بہن کو پسند کرتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم فطرتاً پسند کرتے ہیں، مگر کسی تیسرے فرد کو پسند کر لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس سے محض ایک ہی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ میں عباس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان صرف ماموں بھانجے کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ہم بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ تو کیا میں مائدہ کو اپنی بھاوج کی حیثیت سے پسند نہیں کر سکتا تھا؟ کیا میں اسے اپنی مامی کے روپ میں دیکھنے کی تمنا نہیں کر سکتا؟ میبا کا سر جھکتے جھکتے گھٹنوں سے لگ چکا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تم اور تمہاری سمجھ دونوں فضول ہیں، وہ بولا، حالانکہ میں تمہاری شکل دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم میری بات کا کچھ اور ہی مفہوم سمجھ رہی ہو۔ تم میری غلط فہمی دور کر سکتے تھے، اس نے شکوہ کیا۔ خدا جانے یہ اپنائیت کہاں سے آئی تھی؟ تیمور تیزی سے بولا، کیوں دور کرتا میں تمہاری غلط فہمی؟ جب میں تمہاری شکل دیکھ کر سب کچھ جان لیتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کا چہرہ دیکھ کر ہی ہر بات جان لی جاتی ہے۔ میبا کے کانوں میں اپنا ہی شکوہ گونجا تھا۔ وہ تحیر سے تیمور کو دیکھنے لگی جو چہرہ موڑے بہت خفگی سے بیٹھا تھا۔ عجب خوشکن سا احساس تھا جو اس کے گرد دھمال ڈال رہا تھا۔ ویسے بھی وضاحت تب دی جاتی ہے جب محبت میں کھوٹ ہو، پھر میں کیوں تمہیں وضاحت دیتا جبکہ میری محبت سچی ہے؟ وہ ابھی بھی نروٹھے انداز میں کہہ رہا تھا۔ محبت کتنی دل فریب ہوتی ہے، مگر اظہار اس سے بھی زیادہ دل فریب و دلکش۔ اس کی پلکیں عجب سے احساس سے جھکی تھی، دھڑکن میں شور سا ہوا تھا۔ اب خواہ مخواہ شرمانے کی کوشش مت کرو، مجھے اندازہ ہے کہ تم شرماتے ہوئے عام حالات سے بھی زیادہ بدصورت لگو گی۔ میبا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آگ لگے محبت کو، جہنم میں جائے ہر احساس۔ دھڑکن میں اب بھی شور سا تھا، مگر ویسا ہی جیسا روڈ پر بھاگتی ٹریفک کا ہوتا ہے۔ ایسی ہی بدصورت لگتی ہوں تو کر لیتے کسی خوبصورت سے محبت۔ میرے اختیار میں ہوتا تو ایسا ہی کرتا، مگر ہائے یہ دغا باز دل۔ خاصی بے بس اور مایوس بھری آہ تھی۔ میبا کو ہنسی آ گئی جسے رخ موڑ کر چھپایا۔ تیمور بھی محظوظ ہو کر ہنسنے لگا۔ نہ جانے کیا ہے، مگر جب محبت دو دلوں کے اندر تاج محل تعمیر کرتی ہے تو قدرت ایک پل کو مسکاتی ضرور ہے، تبھی ہوا کھنکتی ہے، تبھی کلیاں چھٹکتی ہیں۔ ان دونوں کے گرد سنبل کے بہت سے سرخ پھول ہوا کے زور سے زمین کو بوسہ دینے آئے تھے۔ پیا میرے ماموں کی بیٹی ہیں۔ تقریباً 5 سال پہلے حالات آج سے بہت مختلف تھے۔ ہماری اور شجاعت ماموں کی فیملی کے درمیان کوئی تناؤ نہ تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد اسجد بھائی کا دھیان اپنی اسٹڈیز کی طرف سے بالکل ہی ہٹ گیا تھا۔ پھر جن دنوں پیا ماسٹرز کر رہی تھی، انہی دنوں اسجد بھائی نے بی بی سے اپنی شادی کی بات کی تھی۔ بی بی کو کوئی اعتراض نہ تھا، شجاعت ماموں بھی راضی تھے۔ دوسری طرف پیا اور اسجد بھائی کی کافی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی۔ مختصر سے معاملات طے پانے کے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا اور رخصتی پیا کی اسٹڈیز مکمل ہو جانے کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ ایسا اسجد بھائی کے کہنے پر ہوا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ تیمور اسے بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہوں میں وہ پل گھوم گئے جب اسجد بھائی چلے گئے تھے انہیں تنہا چھوڑ کر۔ پھر اسجد بھائی ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹپک کر خشک پتوں میں گم ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے، یہ بات ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مگر یہ بات ہمیں کچھ عرصے بعد پتہ چلی کہ وہ ماموں سے جہیز کے نام پر ایک کثیر رقم بٹور کر گئے ہیں۔ یہ بات ماموں نے ہمیں بہت غصے میں بتائی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ انہیں رقم کا غم نہیں ستا رہا تھا، بلکہ وہاں بیٹی کا مقدر تھا۔ وہ خواب تھے جن کی کرچیاں بکھری تھیں۔ ان کے چلے جانے کے تقریباً 3 یا 4 ماہ بعد بی بی کی ٹانگیں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئی تھیں۔ اور پتہ ہے تیمور، ایسے میں کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ پیا نے۔ ماموں ہم سے ہر رابطہ ختم کر چکے تھے، ایسے میں پیا نے ہی ہمارے اخراجات کا بار اٹھایا۔ حالانکہ ماموں ان سے خفا ہو گئے تھے۔ پورے 2 سال ماموں جی نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی اور وہ پھر خاموش ہو گئیں کیونکہ اس سے مزید بولا ہی نہیں گیا تھا۔ بہت سارو لینے کے بعد اس نے دوپٹے سے چہرہ خشک کیا۔ تیمور نہر کی دوسری طرف درختوں کی قطاروں میں جانے کیا کھوج رہا تھا۔ شام گہری ہو چلی تھی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ میبا نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ بولا، آئی مین مائدہ کے بارے میں۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو تیمور؟ میں سمجھی نہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک میبا؟ جو لوگ اپنی زندگی دوسروں کے لیے تیاگ دیتے ہیں، کیا وہ خواب نہیں دیکھتے؟ کیا ان کے دلوں میں ارمان نہیں ہوتے؟ کیا ان کے تکان زدہ وجود کسی کے کندھے پر سر رکھ کر سکون حاصل کرنے کے خواہاں نہیں ہوتے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میبا کچھ بول ہی نہ سکی۔ نہیں میبا، آنکھوں کو خواب دیکھنے سے روکا نہیں جا سکتا، دلوں میں پنپنے والے ارمانوں پر پہرہ نہیں لگایا جا سکتا، اور یہ جو ایک خواہش ہے نا کسی کے کندھے پر سر رکھنے کی، یہ تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک غم بہا نہ دیا جائے، جب تک غم کو سمیٹ لینے کا یقین نہ ہو۔ کبھی کبھی مضبوط نظر آنے والے لوگ مضبوط نہیں ہوتے میبا۔ اپنے گرد چڑھایا جانے والا خول انہیں ہر دم اس میں مقید رہنے پر مجبور کرتا ہے۔
تم تو یوں بول رہے ہو جیسے بہت تجربہ ہو۔ اس نے مصنوعی سے مشکوک انداز میں اسے گھورا۔ یہ ہر دم اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والا تیمور تو قطعاً نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی بات سے جیسے محظوظ ہوتے ہوئے ہنسا تھا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح احمق نہیں ہوتا کہ تجربے سے ہی عقل حاصل کرے۔ خیر یہ بتاؤ، مائدہ کو کب تک خود تک محدود رکھنے کا ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ پھر خود ہی بولی۔ میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں چاہا کہ وہ مجھ تک محدود رہیں۔ اس کا انداز سراسر تردید کر دینے والا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم نے اب تک اس کے بارے میں کچھ سوچا کیوں نہیں؟ آخر کب تک وہ ازجد کا انتظار کرے گی؟ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے کبھی ایسا خیال آیا ہی نہیں، بلکہ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ وہ جیسے اپنی عقل پر افسوس کر رہی تھی۔ تو اب سوچو میبا خاتون، وہ ہاتھ چاٹتا کھڑا ہوا، کہ مائدہ اور عباس کی جوڑی کیسے لگے گی؟ اس کا متبسم لہجہ میبا کو چونکا گیا تھا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ سوچ کو ایک نیا رخ ملا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دو پسندیدہ ہستیوں کا ملاپ، پیا اور عباس بھائی۔ عباس بھائی اور پیا، ہاں۔ وہ تالی بجا کر ہنس پڑی۔ اب ہر طرف طمانینت ہی طمانینت تھی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تمہیں عقل مندانہ خیال کم ہی آتے ہیں۔ تیمور اپنی جون میں لوٹ آیا تھا۔ وہ بغیر برا منائے ہنس پڑی اور روڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے وہ فیوچر کی شاندار پلاننگ کر رہے تھے۔ مگر یہ فیوچر ان دونوں کا نہیں بلکہ عباس اور مائدہ کا تھا۔ جبکہ دور کھڑکی بند کرتی مائدہ کے ہاتھ ٹھٹک کر رکے تھے۔ حیرت اتنی تھی کہ وہ فوراً بھی نظریں نہ ہٹا سکی۔ تو یہ بات ہے، تم بھی بالکل ہی نکمی ہو مائدہ حسین، ایک ذرا سی بات بھی سمجھ نہ سکی۔ تمہارا تجربہ خام ہے۔ ایک ذرا سے بچوں نے کتنی آرام سے آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ رات کے پچھلے پہر بی بی کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ ان کا ضعیف وجود کچھ ایسا بھاری بھرکم نہ تھا، مگر مائدہ اور میبا دونوں کے بازوؤں میں ہی اس بوجھ کو سہارنے کی سکت نہ تھی۔ بہرحال جیسے بھی تھا وہ بی بی کو کار میں ڈال چکی تھی۔ پیا، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ میبا کو تو خود ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی پھڑک کر مر جائے گی۔ تم گھر پر ہی رہو میبا، انشاءاللہ بی بی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس سے امید تھما آئی تھی، مگر اب ICU کے باہر کھڑی وہ خود بھی ناواقف تھی کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے۔ خوف نے اس کے بدن میں سنسنی سی بھر دی تھی، ہاتھوں میں لرزش تھی اور آنکھ میں سرخ ڈوروں سمیت بے بسی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، اور ابھی تو ہر پل صدی کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ شیشے کی دوسری جانب لیٹی بی بی کو دیکھ رہی تھی، جن کے اندر مصنوعی نالیوں کے ذریعے قطرہ قطرہ زندگی اتر رہی تھی۔ کہیں سنا تھا ماں کے لیے اپنے بیٹے بہت اہم ہوتے ہیں، تو یقیناً بیٹے کی ایک جھلک بی بی کو نئی زندگی دے سکتی تھی۔ میں کچھ نہیں، میری ذات کچھ نہیں، مگر ماں تو سب کچھ ہے نا، اسے تو تمہاری ضرورت ہے ازجد۔ پلیز لوٹ آؤ، میرے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے، اپنی جنم دینے والی کے لیے۔ اس نے بہت دل سے اسے پکارا تھا، اور کچھ پکاریں بہت دور تک جاتی ہیں۔ دلوں سے نکلی ہوئی دعائیں عرش ہلا دینے کی سکت رکھتی ہیں، مگر ابھی اس کی نوبت نہ آئی تھی۔ مائدہ، اسے کسی نے پکارا تھا اور وہ ایسی خوش فہم نہ تھی، پھر بھی پلٹی۔ سامنے تیمور تھا، پیچھے عباس اور میبا۔ پیا، وہ اس سے لپٹ گئی اور اس میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے خود میں سمیٹ کر دعا کرنے اور اچھے وقت کی امید دلا سکے۔ میبا کسی انہونے احساس کے تحت اس سے الگ ہوئی تھی۔ وہ اس سے برستی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ مائدہ تو نہ تھی جسے میبا جانتی تھی۔ تھکا ہوا چہرہ، ہر احساس سے عاری آنکھیں، بے حد بنجر اور سوکھی۔ کیا ہوا ہے پیا؟ اس کا دل دھڑدھڑا رہا تھا۔ پیا بتائے نا کیا ہوا ہے بی بی کو، پیا بتائے نا۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر مائدہ خاموش تھی، ساکت تھی۔ عباس نے میبا کو نرمی سے الگ کیا۔ وہ مائدہ کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ICU کی جانب دیکھا۔ میبا تیزی سے شیشے کی طرف گئی تھی، بلکہ عباس اور تیمور بھی۔ وہ سست روی سے چلتی ہاسپٹل کے ٹیرس پر آ گئی۔ بادلوں سے ڈھکا تاریک رات کا آسمان کچھ اور تاریک ہو چکا تھا۔ عجیب قدرت ہے، جب سر پر بادل ہوں تو بارش نہیں ملتی، دھوپ ہو تو سایہ نہیں ملتا۔ وہ دیوار سے لگی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ نہیں ٹلتا، بس آنکھوں سے اوجھل ہو کر حواس کو قابو کر لیتا ہے۔ اس نے بھی آنکھیں موند لیں، بازو چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو میرا رب، تو میرا پروردگار، دے دے مجھے میری بی بی کی زندگی دے دے۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، نازک سا سمٹا سمٹایا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ مستجابی کا وقت کون سا ہوتا ہے، کون جانے۔ رب اپنے بندے کی آنکھوں سے برستے می کے تھمنے کا سامان کب کر دیتا ہے، کسے خبر۔ کبھی کبھی بنا بادل کے بارش برسا کر بنجر روحوں کو سیراب کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی کڑی دھوپ میں سائے کا سامان کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب کو پکار رہی تھی اور آسمان سے بادل چھٹ چکے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوشیوں کے ستارے سر پر چمک رہے ہوتے ہیں اور بندے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ صبح کا ستارہ اس کے سر پر مسکرا رہا تھا اور وہ روتی ہی جا رہی تھی،
اور اپنے رب کو پکارتی ہی جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، وہاں عین سامنے عباس مصطفیٰ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اٹھیے مائدہ بی بی کو ہوش آ گیا ہے، اور وہ ملکچے سے اجالے میں اس شخص کو بے یقینی سے دیکھے گئی۔ عباس نے اسے یوں گمسم دیکھا تو دونوں ہاتھ تھام کر کھڑا کرنا چاہا، تب وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ عجیب بے قراری سے پوچھا گیا۔ عباس دھیمے سے مسکرا دیا۔ مائدہ اپنے گال رگڑتی ہوئی تیزی سے اٹھی تھی اور اندر کی طرف بھاگی تھی، اور عباس مصطفیٰ کو خبر بھی نہ ہوئی، مگر وہ ڈوب گیا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے مائدہ کو اب تک اس نظر سے نہ دیکھا تھا، کچھ میبا کی بہن کی حیثیت، پھر کچھ ہمسائیگی کا پاس، کچھ ایسا شریف بھی نہ تھا۔ اپنے زمانے میں چھوٹے موٹے افیئرز تو اس نے بھی چلائے ہی تھے، پھر رفتہ رفتہ اپنی شخصیت کا ادراک، ذاتی حلقہ احباب اور صنف نازک کے درمیان ملنے والی غیر معمولی اہمیت نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ ڈیشنگ غرور جیسے القابات تو وہ اب تک سنتا تھا اور بنا اہمیت دیے گزر جاتا تھا۔ چند قدم تک ساتھ چلنے والی لڑکی کا انتخاب بھی وہ بہت دیکھ بھال کرنے کا عادی تھا، مگر ساری زندگی کسی کو ہم قدم بنانے کا اس نے اب تک نہ سوچا تھا۔ اپنی مردانہ خصلت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے اس نے پہلی ہی سرسری سی نگاہ میں مائدہ حسین کا تفصیلی جائزہ لے لیا تھا، مگر ایک تو یہ کہ وہ کوئی ایسی پہنچی ہوئی چیز نہ تھی، دوسرا اس قسم کے معاملات میں اس کی انا ہمیشہ ایوریسٹ پر رہتی تھی۔ اس کا اب بھی یقین تھا کہ اس قسم کا کوئی رسپانس مائدہ کی طرف سے ملا ہوتا تو وہ ضرور اب تک 2-3 ڈیٹس مار چکا ہوتا، مگر بہرحال بعد کے دنوں میں اس نے کبھی بھی کوئی غلط بات نہ سوچی تھی۔ مگر جب تیمور نے اس سے مائدہ کے لیے کہا تھا تو وہ ضرور راضی ہو گیا تھا کہ زندگی کسی کے ساتھ تو گزارنی ہی تھی۔ پھر تیمور متعارف تھا، بجیا کو بھی وہ پسند آئی تھی، مگر بعد میں سب ختم ہو گیا۔ اس نے اس بات کو کچھ خاص اہمیت نہ دی تھی اور نہ ہی آنے والے دنوں میں دینے کا ارادہ تھا، مگر اب کی بار سبھی کچھ اتل پتل ہو گیا تھا۔ جب اس نے مائدہ کو پکارا تھا نوخیز صبح میں، وہ عام سی لڑکی عام سے حلیے میں یکدم بہت خاص کام کر گئی تھی۔ پانی سے لبریز وہ سیاہ آنکھیں، عباس مصطفیٰ کو ایک پل ہی لگا تھا اپنا آپ ہارنے میں۔ اب تک اس کا سامنا خاص لڑکیوں سے ہوتا آیا تھا، یہ پہلی عام لڑکی تھی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ عام لوگوں سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ اس نے گردن کو ذرا موڑ کر دیکھا، درمیان کے 2-3 بینچ چھوڑ کر وہ سر دیوار سے ٹکائے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس نے نگاہ موڑ لی۔ جو چیز آپ کی ہے اور نہ آپ کی ہو سکتی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرنے سے فائدہ۔ اسے یکدم خود پر غصہ آیا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی طرف دھیان ہٹا نہ پا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس شخص پر بھی غصہ آیا تھا جو اس لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تیمور، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ شاور لینے کا ارادہ ہے، کچھ دیر سوؤں گا بھی۔ کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے، میں واپسی پر لیتا آؤں گا۔ اسے یہ نہیں کہنا تھا، مگر نہ جانے کیوں کہہ دیا۔ پورے 3 ہفتے ہاسپٹل میں گزار کر گھر واپس آئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا گویا در و دیوار بھی مسکرا رہے ہوں، اور مسکرا تو رہے تھے، در و دیوار نہیں بلکہ تیمور اور میبا۔ انہیں ان کی کامیابی ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہت نہ سہی، مگر ان 3 ہفتوں میں عباس اور مائدہ نے آپ سے تم تک کا سفر اگرچہ طے نہیں کیا تھا، مگر آغاز تو بہرحال ہو ہی گیا تھا۔ اب انہیں کیا خبر کہ عباس مصطفیٰ نے خود کو اس راستے کا راہی ہونے سے کتنا روکا تھا۔ شجاعت لاہور آئے تھے، اتنے عرصہ بہن کو ناکردہ جرم کی سزا دینے پر شرمندہ اپنے ساتھ کراچی چلنے پر کافی زور دیا تھا، اور پھر ناکام ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ اس دن وہ کالج سے واپس آئی تو بی بی کے کمرے سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تیمور موجود تھا، اور غیر معمولی طور پر کہکوں کی یہ آواز بی بی کی تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے بی بی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی ہے۔ کاش تیمور، تم مجھے پہلے مل گئے ہوتے۔ واپسی پر وہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی تو بڑی شکر گزاری کے سے انداز میں بولی، یعنی میں نہ ہوا میلی جراب ہو گیا جو مل گیا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ اسے کچھ خیال آیا تو پوچھ لیا، عباس خیریت سے ہیں؟ کافی دنوں سے میں نے دیکھا نہیں اسے۔ عباس تو خیریت سے ہی ہیں، البتہ تمہاری خیریت مجھے کچھ مشکوک لگ رہی ہے۔ یہ یکدم میرے مامے کو دیکھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو تیمور، میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ جھیم سی گئی۔ اب تمہیں سہیلی بنایا ہے، ماننا تو پڑے گا ہی۔ خیر عباس کی کچھ طبیعت گڑبڑ ہے، بس اسی لیے۔ اوہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتا دیتا تو تم کیا کر لیتی؟ اور کچھ نہیں تو کم سے کم عیادت ضرور ہی کر لیتی، آدھی بیماری تو یوں ہی ختم ہو جاتی۔ جی ہاں، جبکہ عیادت کرنے والا بلکہ والی بھی آپ جیسی ہو، وہ کہہ کر چلا گیا۔ شام میں وہ ان کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بی بی کی بیماری میں جتنا ان دونوں نے ساتھ دیا تھا، اب اس طرح سے عیادت تو اس
کا فرض بنتی ہی تھی، مگر پھر فون پر ہی خیریت معلوم کر لی۔ باتوں سے باتیں نکلی اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ایک روز وہ بی بی کی خیریت معلوم کرنے چلا آیا۔ کافی دیر بی بی کے پاس بیٹھا، میبا سے گپیں لڑائیں، فرمائشیں کر کے کافی بھی پی اور اس کے جانے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ کر چیزیں درست کرنے لگی۔ چلا گیا عباس؟ جی چلا گیا، بی بی کے پوچھنے پر مصروف سا جواب دیا۔ بہت اچھا لڑکا ہے عباس، ہے نا؟ وہ بس مسکرا دی۔ بی بی اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر جب وہ انہیں لٹانے کی غرض سے قریب آئی تو وہ دھیرے سے بولی، اور بہت چاہتا بھی ہے تمہیں، ہے نا؟ اسے لگا تھا کہیں بجلی کڑکی ہے۔ کیا بی بی اس پر الزام لگا رہی تھی؟ کیا اس نے آپ سے خود کہا ہے؟ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ اندازہ ہے میرا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بی بی، خدا جانے اس نے کس کو جھٹلایا تھا، بی بی کو یا ذہن میں چمکتی عباس مصطفیٰ کی آنکھوں کو؟ بی بی ہنس دی نرمی سے۔ یہ جو میرے سر پر سفید بال ہیں نا مائدہ، یہ تجربے کے دھوپ میں سفید ہوئے ہیں۔ عباس کی آنکھوں میں جو تحریر ہے نا، میں اسے کئی دنوں سے پڑھ رہی ہوں۔ انہوں نے توقف کیا، پھر اس کا مدہوش چہرہ دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم میری بیٹی نہیں ہو، مگر یقین کرو مجھے تم میبا سے بڑھ کر عزیز ہو۔ اسجد یہاں ہوتا تو بات دوسری تھی، پھر میں تمہیں کہیں بھی نہ جانے دیتی، مگر مائدہ، جب خوشیاں دروازے پر کھڑی ہونا تو کسی اور کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ عباس بھی انہی خوشیوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہہ کر آنکھیں موند لی تو وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر آ گئی۔ میں نے تو اپنا آپ سنبھالنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی تھی بی بی، آج تک کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ میں نفس سے خوفزدہ تھی، میں تو بس شیطان کو ہی مات دیتی رہی۔ اب اگر وہ ہی میرے بارے میں کچھ اور سوچنے لگا تو اس میں میرا کیا قصور؟ گھر کی پچھلی جانب صحن خالی تھا، آلوچے کے پتے بھی جانے کہاں کھو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سارا سفر حقارت جانے کا وقت آ گیا۔ پھر غلطی یہ ہوئی کہ میبا نے بات کرنے کے لیے غلط وقت چنا۔ وہ پہلے ہی الجھی ہوئی تھی، سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ خدا کے لیے میبا، مجھے اس گاؤں کا رستہ مت دکھاؤ جہاں مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ آخر برائی کیا ہے عباس بھائی میں؟ کوئی برائی نہیں ہے، وہ بلا شبہ ایک اچھا انسان ہے۔ جب اچھا انسان ہے تو تم کیا چاہتی ہو میبا؟ میں گناہ کروں، ایک نکاح پر دوسرا نکاح پڑھا لوں؟ وہ حد درجہ زچ ہو گئی۔ گناہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی میں، فتویٰ بھی تو لیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے ایسی عورت کو شادی کی اجازت دی ہے جو… مائدہ اسے حیرانگی سے تکی گئی۔ یہ لڑکی کب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اسے راہیں دکھانے لگی؟ تم نے وہ حکایت تو سن رکھی ہوگی نا میبا، کہ ایک شخص نے پتھر سامنے رکھ کر ساری رات ایک پاؤں کے سہارے چلہ کاٹا اور دعا کی کہ اے میرے رب، اس پتھر کو سونا بنا دے۔ ساری رات گزر جانے کے بعد بھی جب پتھر سونا نہ بنا تو وہ شخص تنگ آ کر کہنے لگا کہ اے میرے خدا، اس پتھر کو سونا نہیں بناتا تو لوہے ہی بنا دے۔ اور وہی وقت قبولیت کا تھا، پتھر سونا نہیں بن سکا مگر لوہا ضرور بن گیا۔ سنو میبا، میں بھی پچھلے 5 سالوں سے ایک پاؤں کے سہارے چلہ کاٹ رہی ہوں۔ اپنے نفس کی حفاظت کرنا چلہ کاٹنا ہی تو ہے۔ تم خود بتاؤ، اگر میں نے ہار کر لوہا بننے کی دعا کر لی اور وہی وقت قبولیت کا ہو تو میں کیا کروں گی؟ اسجد بھائی واپس نہیں آئیں گے پیا، آپ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر رہی ہیں؟ وہ آئے گا، تم دیکھنا میبا، وہ ضرور آئے گا، میرے لیے نہ صحیح تو تمہارے لیے، اور تمہارے لیے نہیں تو اپنی ماں کے لیے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے پیا، وہ طنز سے ہنسی تھی۔ اگر انہیں واپس ہی آنا ہوتا تو وہ جاتی ہی کیوں؟ تب انہیں بہن کا خیال نہیں آیا؟ ماں پاؤں کی زنجیر نہ بن سکی تو پھر اب؟ اس نے مڑ کر دیکھا، مائدہ حسین وہاں نہیں تھی۔ پاپا کہتے ہیں وہ نہیں آئے گا، بی بی کہتی تھی آگے جانے والے پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور اسجد طارق کو ہمیشہ پتھروں سے نفرت رہی ہے، اور میبا بھی یہی کہہ رہی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ لوٹ آئے گا، تبھی 5 سال اس کے انتظار میں گزار دیے تھے۔ مگر ضروری تو نہیں کہ جو زبان پر ہو وہی دل میں بھی ہو۔ اس کی امید تو تبھی ٹوٹ گئی تھی جب اسجد طارق فرانس روانہ ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے سوائے مائدہ کے، جانے سے قبل وہ اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے پابندیاں اچھی نہیں لگتی، اور میں کسی کو پابند رکھنے کا قائل بھی نہیں ہوں۔ تم جب بھی آزادی حاصل کرنا چاہو مجھے لکھ دینا۔ مائدہ، آئی پرومس، میں تمہاری خواہش پوری کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ مجھے اب بھی بہت آگے جانا ہے اور یہی رشتے میری راہ میں ایک رکاوٹ ہیں، مگر اب نہیں، وہ کہہ گیا تھا، اور دوسرے معنوں میں کشتی دے کر پتوارہ ہمراہ لے گیا تھا، اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میری خواہش تو تم تھے اسجد طارق، اور کبھی میں بھی تو تمہاری خواہش تھی۔ پھر یکا یک کیا ہوا یہی بتا جاؤ کہ جو رشتے تمہاری راہ کی رکاوٹ تھے، انہی کو آسمان تک پہنچنے کی سیڑھی کیوں بنایا؟ اور اب کئی سالوں سے وہ بیج بھنور میں ڈول رہی تھی۔
اور وہ واقعی ڈرتی تھی، تبھی اپنا راستہ بدل گئی۔ اگرچہ پہلے بھی سامنا کم ہوتا تھا، مگر اب تو وہ سرسری سلام دعا سے بھی کترانے لگی۔ مگر مشکل ہو جاتا ہے جب سوچوں کا رخ بدلنے کی صحیح مسلسل کی جائے تو سوچیں اٹک جاتی ہیں، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ راستے بدلنے سے ہر چیز درست ہو جائے گی، خود ہی سب کچھ غلط کر بیٹھی۔ وہ عباس مصطفیٰ کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر ہر پل نادانستہ اسے سوچنے لگی، اور جب کچھ نہ سوجا تو خائف ہو کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے وہ خدا سے پوچھ رہی تھی۔ جب میبا اندر آئی، تیمور کا برتھ ڈے ہے اور اس نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، تم چلی جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے۔ جائے نماز کو طے کر کے وہ کھڑی ہوئی۔ میبا نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بڑھ کر اس کے کندھے تھام لیے۔ مجھے لگتا ہے آپ عباس بھائی سے محبت کرنے لگی ہیں، ان کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہیں۔ بکواس مت کرو میبا، اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ یہاں محبت کہاں سے ٹپک پڑی؟ اگر میری بات غلط ہے تو کیوں چھپتی پھر رہی ہیں؟ کل ہی تیمور مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میبا، تم کبھی کبھی بالکل ہی دماغ خراب کر کے رکھ دیتی ہو۔ میں بھلا کیوں چھپوں گی؟ تم جانتی ہو کالج میں کتنا کام ہے ان دنوں، BA کے ایگزامز ہو رہے ہیں، اور ٹھیک ہے میں چلوں گی۔ وہ اسے رد کرنے کی خاطر تیار ہو گئی۔ میبا نے خوشی سے چیخ ماری، پھر فٹافٹ تیمور کا نمبر ڈائل کیا۔ پیا آئیں گی؟ ارے نہیں، ہاں بھائی، اچھا تم ارینج کر لو۔ پھر اس کی طرف پلٹی۔ پیا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مائدہ نے بڑھ کر ریسیور لے لیا۔ کیسی ہو سہیلی؟ زندہ ہوں اور ویسی کی ویسی ہوں، یعنی نک چڑی اور بد مزاج۔ ارے میں مائدہ بول رہی ہوں، میبا نہیں۔ جانتا ہوں، اس کی سریلی آواز کو تو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اچھا۔ اس نے میبا کو خاصے معنی خیز انداز میں دیکھا تو وہ اس سے چپک کر باتیں سننے لگی۔ یہی بات ہے، باقی باتیں تم بھی سوچ لو۔ یار اب تو میں اپنا ذاتی بزنس بھی اسٹیبلش کر چکا ہوں۔ ریئلی؟ تو پھر میں ڈبل ٹریٹ لوں گی۔ ارے میں تمہیں کئی بار ٹریٹ دینے کو تیار ہوں، فی الحال تم سالگرہ میں تو آؤ۔ اتنے بڑے ہو کر سالگرہ مناتے شرم نہیں آتی؟ بالکل نہیں، وہ ڈیٹ ابن ڈیٹ تھا، پہاڑ کے نیچے کیسے آتا؟ صحیح وقت پر آنے کی تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ من آنگن میں شہر بسا ہے، شہر میں ایک دریا بہتا ہے، دریا کی لہروں میں رہتے رستوں میں ان دیکھے سپنے کھلے ہوئے ہیں، خواب، دھنک، خوشبو اور چہرے ملے ہوئے ہیں، تیز ہوا میں دیپ سمے کے جلے ہوئے ہیں، لیکن شہر کے دروازے پر بے خوابی کے دکھ سکھ اوڑھے جانے کس کی آس میں آنکھیں نیندوں کا پہرا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں کڑے امتحان بھی دینے پڑتے ہیں، جو بظاہر بہت آسان مگر بے حد سخت ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی امتحان دینے جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ آخر میں اتنا گھبرا کیوں رہی ہوں؟ اس نے خود کو گھرکا اور گہرا سانس بھر کے چوٹی کے بل مکمل کر کے بینڈ چڑھایا، شیشے میں اپنا جائزہ لیا، پھر کچھ سوچ کر براؤن شیڈ کی لپسٹک بھی لگا لی۔ تیاری ابھی بھی منہ چڑھا رہی تھی، آخر ایئر رنگز بھی پہن لیے۔ اپنی طرف سے اس نے بہت نارمل سی تیاری کی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی ہر روز کالج جاتے ہوئے کرتی تھی۔ میبا کو چلنے کے لیے کہا تو وہ فوراً کمرے سے نکل آئی، اور مائدہ کو لگا تھا کہ اس نے تنقیدی سی نگاہ اس پر ڈالی ہے۔ میبا نے تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر تیمور تو خیز کبھی بھی لگی لپٹی نہ رکھتا تھا۔ بڑے پرجوش انداز میں استقبال کیا گیا، مگر جوں ہی اس پر نگاہ پڑی، نہایت ناگوار شکل بنا کر بولا، میں نے تمہیں سالگرہ میں انوائٹ کیا تھا، رسم چہلم میں نہیں۔ شکل تو خیر تمہاری بری ہے، مگر کم سے کم باتیں تو اچھی کر لیا کرو۔ یہ جواب میبا کی طرف سے آیا تھا۔ مائدہ درزیدہ نظروں سے لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی، جو بالکل خالی تھا۔ تمہاری بات مجھے اتنی بری لگی ہے کہ جلتے کوئلے سے تمہارا منہ داغ دینے کو جی چاہ رہا ہے، مگر مستقبل قریب میں تم میری نصف بہتر ہو سکتی ہو۔ اب جلنے منہ والی بیوی مجھ جیسے ہینڈسم بندے کے ساتھ کچھ اچھی نہیں لگے گی، لہٰذا میں نے تمہیں معاف کیا۔ خاصی بے نیازی سے کہا گیا تھا۔ اس عظیم مہربانی پر کنیز شکریہ بجا لاتی ہے، لیکن اگر آپ کی فضول بکواس ختم ہو گئی ہو تو ہم اندر آ جائیں۔ ارے ہاں، اس نے ایک طرف ہو کر انہیں راستہ دیا، تبھی کسی کونے سے آواز برآمد ہوا تھا۔ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے وہ غالباً کہیں جانے کو تیار تھا۔ انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر خوشگواریت سے بولا، اگرچہ کافی گھسا پٹا شعر ہے، مگر کیا کریں کہ اردو ادب میں حسب حال یہی ہے، کیونکہ مجھے یاد بھی یہی ہے۔ رہنے دو میرے ماموں جان، تم شعر بھی نثر میں پڑھتے ہو۔ تیمور کے کہنے پر وہ ہنس دیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر بولا، تم دونوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی ہے۔ جملہ مکمل ہونے تک تیمور نے بہت معنی خیز انداز میں کنکار کر گلا صاف کیا تھا، پھر سر گھجانے لگا تھا۔ انداز میں حد درجہ شرارت اور لبوں پر دبی دبی مسکان تھی۔ کچھ ایسے ہی تاثرات میبا کے تھے۔ ان کے اس انداز پر مائدہ پل بھر کو پزل ہوئی تھی، پھر اپنی ازلی خود اعتمادی سے مخاطب ہوئی، آپ کہیں جا رہے ہیں عباس؟ خود کو لاتعلق تو ظاہر کرنا ہی تھا۔ ہاں، ایکچولی ایک دوست کے یہاں، لیکن ہم تو آپ کے ساتھ ڈنر کرنے آئے تھے، میبا نے جلدی سے کہا تو تیمور تائید کر کے بولا،
میری سالگرہ تھی نا تو میں نے انہیں انوائٹ کیا ہے۔ تمہاری سالگرہ؟ عباس حیران ہوا، پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ سالگرہ کیا ہوئی جو 4 ماہ پہلے تم نے منائی تھی، مگر پوچھ نہیں سکا۔ اوکے، میں فراز سے ایکسکیوز کر لیتا ہوں۔ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ مائدہ اپنی دعا پوری نہ ہونے پر چڑھ گئی، جبکہ تیمور اور امیبا نے ایک دوسرے کو وکٹری کا اشارہ کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں ہی ڈیرا جما۔ تیمور میبا کی گفٹ کی ہوئی شرٹ پر برے برے کمنٹس پاس کر رہا تھا۔ دیکھو، لینی ہے تو لو ورنہ واپس کر دو۔ میبا چڑھ گئی تو وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنس دیا۔ محترمہ، جو چیز ہم ایک بار لے لیتے ہیں اسے واپس نہیں کیا کرتے۔ میبا سٹپٹا کر عباس سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد تیمور نے ہی تجویز دی تھی، کیوں نہ آج تم لوگوں کو عباس کی پینٹنگز دکھائی جائیں؟ نہیں تیمور، اب ہم لوگ جاتے ہیں، بی بی انتظار کر رہی ہوں گی۔ مائدہ کو جانے کی جلدی تھی۔ بالکل نہیں، کافی پلوائے بغیر تو ناممکن ہے۔ وہ انہیں لیے اسٹوڈیو میں آ گیا جو ٹیرس سے منسلک تھا۔ دائیں طرف گلاس وال تھی، ستاروں بھرا آسمان، پھر سارا ٹیرس نرم ہوا سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر عباس کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھتی رہی۔ میبا تو باقاعدہ تبصرہ فرما رہی تھی۔ اس نے ان تینوں کو مشغول دیکھا تو دروازہ دھکیل کر باہر آ گئی۔ ہوا میں رات کی رانی اپنی تمام تر جولانیوں سمیت موجود تھی۔ عباس نے اسے گرل کے پاس کھڑے دیکھا، سر کی پشت پر ہاتھ رکھے وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں میں وہ اس کا گریز واضح طور پر محسوس کر چکا تھا۔ چہرے پر سجائی خود ساختہ سختی اور سنجیدگی بھی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ اس نے 2 مگ کافی کے اٹھائے اور باہر آ گیا۔ تیمور اور میبا نہ جانے کس موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ عباس کو لگا وہ دنیا کا چغد اعظم ہے، مگر دل کی آواز سے نظریں چرانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ قریب آ کر رک گیا۔ مائدہ کو کسی کی موجودگی کے احساس نے چونکایا۔ گردن موڑ کر دیکھا۔ تم شاید بور ہو رہی ہو؟ عباس نے کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ خفیف سا مسکرائی۔ نہیں تو؟ عباس نے لب بھینچ کر مسکراہٹ چھپائی۔ اس لڑکی کو یا تو جھوٹ بولنا ہی نہیں آتا تھا یا وہ ہی پہچان لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ہاتھ مسلنے لگی، دل الگ دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ گلاس وال کی دوسری طرف میبا اور تیمور ابھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہ متذبذب سی تھی، یہاں ٹھہرنے اور چلے جانے کے بیچ اٹکی ہوئی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو مائدہ؟ میں کوئی بھوت تو نہیں ہوں؟ تبھی عباس نے بہت سادگی سے کہا۔ جی نہیں، میں بھلا کیوں گھبراؤں گی؟ وہ سٹپٹا سی گئی۔ عباس گرل پر کونیاں رکھے شہر کی روشنیاں دیکھتا رہا، پھر یوں ہی نظر گھما کر اسے دیکھا۔ کافی پیتے ہوئے عجیب سی بے کلی ہر انداز سے ہویدا تھی۔ وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ ہم لوگ چلتے ہیں اب، کافی دیر ہو رہی ہے اور کھانا بہت اچھا تھا۔ وہ کافی ختم کر کے تیزی سے فارمیلٹی نبھا رہی تھی اور اسے احساس بھی نہیں تھا کہ کتنی ہونک لگ رہی ہے۔ عباس فقط خاموشی سے اسے تکے گیا۔ تب وہ خائف سی ہو کر پلٹ گئی تھی، مگر عباس مصطفیٰ اس کے سامنے تھا۔ ایک بات بتاؤں مائدہ، اس سا ویل مینرڈ بندہ بغیر اجازت کے تو کوئی بات کر ہی نہ سکتا تھا، البتہ دل پر کس کا بس چلتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ۔ پتھروں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پتھر کو تو آپ ایک ٹھوکر سے ہٹا سکتی ہو، مگر انسان کو نہیں، اور میں پتھر نہیں ہوں۔ ایک گہری دل فریب مسکراہٹ ان لمحوں کی نظر کر کے وہ سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر ہینڈل پر ہاتھ رکھے بے اختیار پلٹی۔ عباس مصطفیٰ سینے پر بازو باندھے وہیں کھڑا تھا اور نگاہیں اس پر تھیں۔ سنجیدہ سے چہرے پر بکھرا تبسم فتح کے احساس سے لبریز تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کبھی مصروفیت کی تیز آندھی، کبھی حالات کی جکڑ، کبھی کھائے ہوئے سارے فریبوں کی جلستی یاد کی لو، اور کبھی اپنی گزشتہ بے وفائی کی ندامت خیر منظر، کبھی خون کی حرارت جس کی حدت خیالوں کی تمازت کو خیال و خواب کرتی، سال و سن کی برف باری، کبھی کچھ تلملاتی خواہشوں کا رقص وحشت، مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اندر کی جانب کھلنے والے سارے دروازے مقفل کر کے خود کو صورتحال میں محصور کر لوں، مفاد و مصلحت کو ذات کا منشور کر لوں، زمانے کی شرائط جو بھی ہیں منظور کر لوں۔ مجھے بھی وقت کے فرمان سے انکار تو شاید نہیں، لیکن محبت کا دریچہ بند ہونے میں نہیں آتا۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے تر و تازہ ہوا کا جھونکا جس پل اس کے چہرے کو چھو کر کمرے کی خاموش فضا میں بکھرا، وہ کھل کر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میری زندگی ہے، میں جس کے ساتھ چاہے گزاروں، جس طرح سے مرضی گزاروں، مگر اب مجھے ازجد طارق کا مزید انتظار نہیں کرنا۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور اب وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں کھڑی آسودہ سانس لیتی رہی۔ فیصلہ کرنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، مگر جب ہو جاتا ہے تو اس طمانینت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بالوں میں برش پھیرا، پھر ڈھیلی سی چوٹی باندھ کر باہر آ گئی۔ میبا اور بی بی لیونگ روم میں تھی۔ میبا، گھومنے چلیں؟ اس نے جینا کا اسکیچ بناتی میبا سے پوچھا۔ میبا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ اسی قسم کا رد عمل بی بی کا تھا۔ اس قسم کی فرمائشیں عام طور سے میبا کیا کرتی تھی اور مائدہ ہمیشہ اسی کے کہنے پر راضی ہو جاتی تھی۔
میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ میبا کو پھر جھٹکا لگا، بی بی نے بھی ایسی بات پہلی بار کہی تھی۔ بہرحال جب لوگ تیار تھے تو وہ کیوں انکار کرتی، اور وہ ان کی زندگی کی ایک بہترین شام تھی۔ کالونی کا روڈ، پھر نہر کا کنارہ، جہاں رک کر انہوں نے خوب ہی قہقہے لگائے تھے۔ مائدہ خوش تھی کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ بی بی کو اس کے چہرے پر بکھری مسکان نئی نئی سی لگ رہی تھی، جس میں خود ساختگی نہیں بلکہ بے ساختگی تھی۔ آج تو اس کی آنکھیں بھی اس کے ساتھ ہی مسکرا رہی تھیں۔ نہر کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے تالیاں بجا بجا کر گانے گائے تھے۔ بی بی نے انہیں اپنے دور کا مشہور گانا سنایا تھا، پھر پتھر مار کر آم توڑے گئے اور واپسی کا سفر اسی خوشگواریت میں ہوا تھا۔ عباس مصطفیٰ نے ٹیرس کی گرل پر کونیاں ٹکاتے، کافی کی چسکیاں بھرتے ہوئے کس قدر حیرانگی سے ان تینوں کو دیکھا تھا، پھر خفیف سا مسکرا دیا تھا۔ ہنستی مسکراتی زندگیاں۔ اسی پل میبا نے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر مائدہ کو بتا کر بی بی کو ادھر متوجہ کیا۔ عباس نے وہیں سے ہاتھ ہلا کر انہیں وش کیا، اگرچہ اس کا ارادہ ان کے پاس جانے کا نہیں تھا، مگر میبا کے بلانے پر چلا گیا۔ بآواز بلند سلام کرتے ہوئے اس نے وہیل چیئر پر بیٹھی بی بی کے آگے سر جھکا دیا۔ جیتے رہو۔ شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے دعا دی۔ وقت چاہے کتنا بھی آگے سرک جائے، مگر سر پر پیار لینے میں الگ ہی مزہ ہے۔ پھر اس نے تو یوں بھی بچپن میں ماں باپ کے پرشفقت ہاتھوں کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ پہلے ماں جنم دیتے ہی چلی گئی، پھر باپ بھی۔ بجیا اس سے کم و بیش 18 سال بڑی تھی۔ بابا کو شاید اپنی موت نزدیک نظر آ رہی تھی، تبھی ان کی شادی کم عمر میں کر دی۔ عارف لالا نے اسے بالکل باپ کا سا پیار دیا تھا، اور اس بات کا اسے احساس تھا، جو بہت کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ جوں جوں عمر کی سیڑھیاں چڑھتا گیا، یہ بوجھ کم سے کم تر کرنے کی تمنا نے اسے ہر مقام پر کامیاب کیا تھا۔ مائدہ نے تیمور کی بابت پوچھا تو وہ بولا، سو رہا ہے۔ اس وقت میبا کو ہی اعتراض ہوا تھا۔ ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، یہ بی بی نے کہا تھا، اور پتہ نہیں کیوں مائدہ مسکرائی تھی۔ تم کافی دن سے گھر نہیں آئے عباس، حالانکہ میں نے تمہارا انتظار کیا تھا۔ سوری بی بی، لیکن آج کل آفس میں کام بہت ہے، عباس نے کہا۔ لیکن آپ کبھی میرے گھر نہیں آئے، لہٰذا آج آپ میرے گھر چلیے۔ ریئلی میں بہت اچھی کافی بناتا ہوں، اس نے تائید طلب نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ پھر وہیل چیئر کے ہینڈلز تھام کر قدم بڑھانے کو تھا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مسکرا کر بولی، میں کافی نہیں پیتی، وہ جلی ہوئی روٹی جیسی چیز مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ بی بی، آپ چلیے تو جو کہیں گی وہ بنا کر کھلاؤں گا۔ بلیو می، میں بہت ہی اچھی کوکنگ کرتا ہوں، تبھی تو بچیاں مجھے سگر کہتی ہیں۔ انداز متبسم و شریر تھا۔ پھر تو آپ کی بیوی بہت خوش رہے گی۔ میبا نے پیشن گوئی کی۔ اس نے بے اختیار مائدہ کو دیکھا جو جوتے سے زمین کرید رہی تھی۔ ایسا کیا تھا وہاں جس نے اسے چونکایا تھا؟ وہ دل ہی دل میں حیران ہوتا۔ بی بی کی جانب متوجہ ہوا جو کہہ رہی تھی، میں آؤں گی مگر ابھی نہیں، اور سنو، تم اپنی بچیوں کو لے کر ضرور آنا۔ جی ضرور۔ اوکے عباس بھائی، ہم چلتے ہیں، ابھی مجھے اور پیا کو مارکیٹ بھی جانا ہے۔ میبا اسے اللہ حافظ کہہ کر بی بی کی وہیل چیئر دھکیلنے لگی۔ اصولاً تو مائدہ کو بھی جانا چاہیے تھا، مگر وہ وہیں کھڑی انہیں جاتا دیکھ رہی تھی اور اسے حیران کر رہی تھی۔ ایک بات بتاؤں عباس، وہ بھی اس ہی کے جیسی ویل مینرڈ بندی تھی، سو اجازت لیے بغیر کیسے کرتی؟ پتھر بہت معصوم ہوتے ہیں، ایک ٹھوکر سے راستے سے ہٹائے جا سکتے ہیں، مگر انسان تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دینے سے بھی نہیں ہٹتے۔ ڈیڑھ جو ہوئے۔ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر وہ خاموش ہوئی اور پلٹ گئی۔ عباس مصطفیٰ نے اسے تب تک دیکھا تھا جب تک وہ سی گرین گیٹ کے پیچھے گم نہیں ہو گئی تھی۔ اس کے کہے ہوئے جملے کا مفہوم کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، مگر بعض مفہوم واضح کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بعض معاملات صرف مسکراہٹوں کے ذریعے طے پا جاتے ہیں۔ مائدہ حسین کی مسکراہٹ نے اس سے وہ کہا تھا جو اس کے لفظوں نے نہیں کہا تھا۔ اس نے بے اختیار یاہو کا نعرہ لگایا، پھر جھیم کر ادھر ادھر دیکھا۔ شکر ہے یہ حرکت کرتے ہوئے اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، دل واقعی دماغ کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ بنگڑے ڈالتے دل کو وہ ذرا مشکل سے ہی سنبھال پایا تھا۔ وہ گیٹ کھول رہی تھی جب بلیک کرولا سامنے سے گزری، پھر ریورس ہو کر اس تک آئی۔ کالج جا رہی ہو؟ عباس نے کار سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مثبت جواب دیا تو بولا، آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ مسکرائی، میرے پاس میری کار ہے۔ عباس نے خاصی ناگواری سے گیٹ کے اندر کھڑی منہ چڑھاتی سفید نسان کو دیکھا۔ خاصی کھٹارا ہو چکی ہے، بالکل رقیب لگی تھی۔ کھٹارا ہے، ناکارہ تو نہیں؟ اس نے اپنی ہنسی روکی، پھر ایک ستائشی نظر اس پر ڈالی۔ ویسے بی بی ٹھیک کہتی ہیں۔ کیا؟ وہ متجسس ہوا۔ یہی کہ آپ کرتا شلوار میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس نے سادگی سے کہا کہ بی بی واقعی ایسا کہتی تھی۔ عباس نے اس کی بات کو کافی انجوائے کیا تھا، ساتھ ہی بھویں اچکار کر اسے دیکھا۔ کیا صرف بی بی ایسا کہتی ہیں؟ تبسم و شرارت بھرا لہجہ حد درجہ معنی خیز تھا۔ نہیں، میبا بھی ایسا ہی کہتی ہیں، اور وہ کار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی،
اور میں ان دونوں سے 100% متفق ہوں۔ اس نے وہی کہا تھا جو عباس سننا چاہ رہا تھا۔ اس کا قہقہ زبردست تھا۔ حسین لڑکیاں اس وقت اور بھی حسین لگنے لگتی ہیں جب وہ سچ بولتی ہیں۔ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، اس نے مسکرا کر کہا، مگر عباس حد درجہ سنجیدگی سے بولا، اور اس وقت زہر لگتی ہیں جب گھبرا کر بھاگ جاتی ہیں۔ اب مائدہ کا قہقہ بے ساختہ تھا، اور شاید نہیں، یقیناً عباس نے پہلی بار اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے بے ساختہ قہقے کو بریک بھی بے ساختہ ہی لگا تھا۔ تمہاری ہنسی بے حد خوبصورت ہے مائدہ، وہ کہے بنا نہیں رہ سکا، پھر اسے انگلیاں مروڑتے دیکھ کر بولا، میں تمہیں لنچ پر لے جا رہا ہوں، چلو گی؟ عجیب دونس جماتا سا انداز تھا۔ یہ بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں؟ بتا کر پوچھ رہا ہوں۔ سوچوں گی، کہہ کر وہ اپنی کار کی طرف بڑھی، تب وہ پیچھے سے پکار کر بولا، تم سوچنے میں پہلے ہی کافی ٹائم لے چکی ہو۔ معنی خیزی سی تھی۔ جی بالکل، کیونکہ عقل سے کیا گیا فیصلہ ہی دیر پا ہوتا ہے۔ وہ کیوں پیچھے رہتی؟ وہ ہنس دیا۔ اچھا سنو، میں اور تیمور چند روز کے لیے سیال کوٹ جا رہے ہیں، اور واپسی پر بچیاں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے خبر تھی کہ بچیاں ان کے ساتھ کیوں آئیں گی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اور خوشگوار دن تھا۔ عجب سی سرشاری تھی۔ کتنا خوش کن احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کی تمنا کر رہا ہے، آپ کو چاہ رہا ہے۔ بس وہ بھی اسی احساس کے زیر اثر تھی۔ اتنا عرصہ کسی کے انتظار میں گزارا تھا، مگر اب کوئی اس کا منتظر تھا۔ بس اب ازجد طارق کو چند لفظ ہی لکھنے تھے، مگر قسمت کبھی بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کھیل کھیلا جا چکا تھا۔ اب جب کہ وہ دوسری کشتی میں سوار ہونے لگی تھی تو پتوار خود چل کر اس کے پاس آ گئے تھے۔ ازجد طارق کو ایک لفظ بھی لکھنے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ وہ ساکت کھڑی ازجد کو بیوی کے بیڈ پر براجمان دیکھ رہی تھی۔ اس پل تو اسے خود کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کے چہرے پر کون سا تاثر ٹھہرا ہے، تحیر کا، تکلیف کا یا خوشی کا۔ دیکھو مائدہ، میرا ازجد آ گیا۔ تم ٹھیک کہتی تھی مائدہ، یہ لوٹ آیا ہے۔ بی بی دایاں بازو پھیلائے سے پرجوش انداز میں بتا رہی تھی۔ مائدہ کی پتھر آنکھوں میں خفیف سی حرکت ہوئی۔ بی بی کا بازو ازجد کے کندھے پر یوں رکھا ہوا تھا گویا وہ خود بھی یقین کرنا چاہ رہی تھی اسے چھو کر۔ آنکھوں میں چمکتے ڈھیروں ڈھیر آنسو، جوش سے مسکراتے لب اور ممتا سے لبریز چہرہ۔ مائدہ کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جھول گیا۔ تبھی ازجد طارق بی بی کا ہاتھ نرمی سے ہٹا کر اٹھا اور مسکراتا ہوا اس کے عین سامنے آن رکا۔ کیسی ہو مائدہ؟ کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک جہان آباد تھا، اور مائدہ حسین اپنے بے حس و حرکت وجود سمیت ان آنکھوں کی گہرائیوں میں کھڑی تھی۔ بی بی نے کہا وہ نہیں آئے گا، شجاعت حسین نے کہا وہ نہیں آئے گا، میبا نے کہا وہ نہیں آئے گا، مگر اس نے کہا وہ آئے گا، اور وہ سچ مچ آ گیا۔ کیوں؟ کب؟ کیسے؟ قسم کے سوال ہی بے معنی تھے۔ بس وہ لوٹ آیا تھا، اور سب کے لیے یہی کافی تھا۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ازجد طارق وہ بھولا تھا جس کی شام 5 برسوں میں ہوئی تھی، اور اس طرح جا کر لوٹ آنے والوں کے پاس بہت سی کہانیاں ہوا کرتی تھیں، مجبوری کی، بے بسی کی، اپنی معصومیت کی۔ ہر دلیل ان کی زنبیل میں ہر دم موجود رہتی ہے۔ ایمبیسی کے چکر میں پھنس گئے، کسی ناکردہ جرم کی سزا کے طور پر جیل میں رہے، روپوں کی کمی نے واپسی سے روکا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ازجد طارق نے کسی ایسے بہانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے سب کے بیچ بیٹھ کر میرلین نامی لڑکی سے شادی کی اور پھر طلاق کا اعتراف کیا تھا، اور وہ جو کچھ حاصل کرنے گیا تھا وہ حاصل کر کے ہی لوٹا تھا، یعنی بہت ڈھیر ساری دولت اور اس ملک کی نیشنلٹی۔ اس کے علاوہ ہر بات کھوکھلی اور بے معنی تھی۔ تمہیں چھوڑ دینے کے بعد میں خود بھی خوش نہیں رہ پایا۔ یقین کرو ان 5 برسوں میں ہر قدم پر تمہیں چھوڑ دینے کا مجھے دکھ ہوا تھا۔ کئی بار چاہا کہ تم سے کانٹیکٹ کروں، مگر شرمندگی ہر بار آڑے آتی رہی۔ اس دن وہ کچن میں تھی جب وہ اس کے پاس آن رکا، پھر معافی تلافی ہوئی، اپنی غلطی پر پشیمانی، ماں بہن کو سنبھالا دینے پر شکر گزاری کے جذبات کا اظہار، اتنا عرصہ اس کا انتظار اتنی استقامت سے کرنے پر تعریفیں، اور آخر میں حسن جاسوس کی شان میں قصیدے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی بات پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ اسے یقین آ ہی نہیں رہا تھا، مگر وہ بی بی اور میبا کے چہرے پر بکھری خوشی سے کوشش کے باوجود نظریں نہیں چرا پائی تھی۔ بالکل اتفاقی طور پر ماما اور پاپا آئے تھے۔ وہ ازجد کی واپسی سے واقعی ناواقف تھے۔ ازجد نے ان سے معافی مانگ لی تھی اور رقم بھی لوٹا دی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے معاف کیا تھا یا نہیں۔ بہرحال کتنی ہی دیر پا خاموشی سے اسے تکے گئے تھے، پھر اس کا سر تھپتھپا کر بولے تھے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، اور پھر محض 2 ہفتوں بعد ازجد طارق اس کے سامنے پھر سے سوالی بنا کھڑا تھا۔ مجبور نہیں کروں گا میں تمہیں، بس اتنا کہوں گا کہ تم ہی میرا اول ہو اور تم ہی میرا آخر۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوا، مگر مائدہ، آئی ریئلی لو یو۔ ایسا لگتا ہے اب زندگی تمہارے بغیر بے معنی
اور پھیکی ہے۔ ایک قدم بھی میں تمہارے بغیر نہیں چل سکوں گا۔ تمہیں اب بھی حق حاصل ہے، چاہو تو ہاتھ تھام لو، ورنہ۔ اور اس ورنہ کے آگے کوئی دھونس یا زبردستی نہیں تھی، بس التجا تھی۔ تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے۔ ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ چاہے جانے کی تمنا اسے یہاں تک لے آئی۔ گھر میں رونے کے لیے کونا خدرہ نہیں ملا تو سارا غم نہر میں بہا دیا۔ میں اس اذیت کو نہیں بھول سکتی ازجد طارق، جو ان 5 برسوں میں نے برداشت کی ہے، مگر پھر بھی میں تمہارا ساتھ دوں گی، کیونکہ بی بی اور میبا کے چہروں پر موجود خوشی اور امید کی کرنوں کو میں نہیں نوچ سکتی۔ یہی رشتے تو میرا مان ہے، راہ کی رکاوٹ نہیں۔ افق پر پھیلتی سیاہی میں اس نے ایک مرتبہ پھر فیصلہ کر لیا تھا، صرف یہی نہیں، اپنا ہر ارمان، ہر خواب، ہر آرزو اسی نہر کے پانی میں بہا آئی تھی۔ وہ جو ایک فیصلہ تھا اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا، وہی کہیں کھو گیا تھا، یا اس نے دانستہ گنوا دیا تھا کہ بہرحال بی بی اور میبا سے بڑھ کر اسے کوئی بھی عزیز نہ رہا تھا۔ وہ آخری بار کالج جا رہی تھی اپنا ریزگنیشن دینے، اور گیٹ پر کھڑے عباس کو دیکھ کر دل بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ وہی ہمیشہ کسی دل فریب مسکراہٹ۔ مائدہ نے بڑی دقت سے سر ہلایا، مگر نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانک لینے کی ہمت نہ تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، مائدہ سے سنا ہی نہیں گیا۔ وہ اپنے حوصلے مجتمع کر رہی تھی اس شخص کی آنکھوں میں جلتی قندیلوں کو بجھا دینے کے واسطے۔ عباس نے یکدم گردن موڑ کر دیکھا، وہی ہمیشہ والا عام سا حلیہ، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، اور وہی عام مگر بہت خاص سراپا۔ کب آیا ازجد؟ اور اب کی بار مائدہ کا سر جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اتنا غیر متوقع سوال تھا اور اتنا اچانک۔ مائدہ کو اپنے سینے میں کہیں سانس کے اٹک جانے کا احساس ہوا تھا۔ تمہیں میبا نے بتایا ہے؟ قیاس کو سوال میں ڈالا گیا۔ نہیں تو پھر کس نے بتایا؟ اس کی آنکھوں میں استفہام سمٹ آیا، اور تب فقط تب ہی عباس مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں فقط استفہام ہی نہیں، استجاب بھی تھا۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ تمہاری آنکھوں نے؟ عجیب بے بسی تھی مائدہ کے اندر، کوئی چیخ ابھری۔ کب عباس، تم نے کب میری آنکھوں کے رنگوں سے واقفیت حاصل کی؟ پتہ نہیں کب، مگر سب کچھ خود ہی ہوتا چلا گیا۔ خاموش لبوں نے سرگوشی کی تھی جو کم سے کم مائدہ نہیں سن پائی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ نہیں پائی تھی، اور عباس بتانا چاہتا تھا مگر بتا نہیں پایا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کی آنکھوں کو پڑھ کر سمجھنا نہیں چاہا تھا، مگر وہی نا کہ سب کچھ خود سے شروع ہو کر خود پر ختم ہو گیا تھا۔ میں چلتی ہوں عباس، ابھی تو اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ وہ کار بھگا لے گئی، اور اگر بروقت ایسا نہ کیا ہوتا تو یقیناً ہار جاتی۔ ذہن میں میبا کے لفظ گھوم رہے تھے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ صرف میری ہی بھابھی ہیں۔ صبح جب ازجد نے اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر ہونٹوں سے لگایا تھا، تبھی میبا نے کہا تھا۔ وہ تب خاموش رہی تھی، مگر ازجد کا قہقہ کافی دیر تک گونجتا رہا تھا۔ تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل، کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بستے بستے رہ گیا ہے۔ وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی، مگر بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی، مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی۔ ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، ایک ایسا خواب جس کے دامن صد چاک میں کوئی روشن، کوئی مبارک دن نہیں ہوگا۔ وہ رو کر خود کو احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ عباس مصطفیٰ اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور جس نے اس کے کار بڑھا دینے کے چند لمحوں بعد بڑی بے بسی اور غصے سے ہاتھ میں پکڑا پتھر دور فضا میں کسی ان دیکھے حوالے کو دے مارا تھا۔ تیزی سے بھاگتی نسان جھٹکے سے رکی تھی، اور اس نے نہایت تھک کر کمر پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ آنکھوں میں چھائی دھند کو بارش بننے میں لمحہ بھی نہیں لگا تھا، اور اب وہ دھند اس کی کنپٹی پر لکیر چھوڑ رہی تھی۔ آئی ایم سوری عباس، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ بند شیشوں میں اس کی روتی بلکتی التجا بکھری تھی۔ کسی بھی حقیقت سے نگاہ چرانا آسان نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت ہی تھی کہ عباس مصطفیٰ اس کے لیے بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ سارا سمندر خاموش تھا، کہیں کوئی بے چین لہر نہیں تھی، کہیں کوئی اضطراب نہیں تھا، بس ایک الجھی ہوئی سی خاموشی تھی۔ مہیب سا سکوت تھا، اور عین اس کی نگاہوں کے سامنے سورج آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ آج کراچی میں اس کی 17ویں شام تھی جو رات میں ڈوب رہی تھی۔ گھر میں اس کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اگرچہ اس کی کچھ ایسی ضرورت نہیں تھی، مگر دنیا والوں کو بھی تو بتانا تھا کہ دیکھو جس کے انتظار میں ہماری بیٹی نے اتنا عرصہ گزارا وہ لوٹ آیا ہے، اسے پورے عزت و مان کے ساتھ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ پاپا نے خاموشی اوڑھ رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے ذہن میں بھی وہی سوال کلبلا رہا ہے کہ کیا ازجد طارق اسے عزت دے سکے گا؟ وہ شخص جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسے ٹھکرا کر چلا گیا تھا، کیا اب اسے وہی مان دے سکے گا جو اس کا حق ہے؟ ہر بار جب بھی وہ
وہ پاپا کے سامنے جاتی تو وہ اس سے دیکھے جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر عباس مصطفیٰ، جس سے اس نے کوئی عہد و پیمان نہیں کیے تھے، ان دونوں کا ساتھ بھی بے حد مختصر تھا، مگر پھر بھی کہیں کوئی خلش تھی، کوئی کسک جو اسے ہر روز نئے سرے سے اپنے حصار میں لے لیتی تھی۔ بی بی نے کہا تھا، تم میری بیٹی نہیں ہو، مگر یقین کرو مجھے میبا سے بڑھ کر عزیز ہو۔ اسجد یہاں ہوتا تو بات دوسری تھی، پھر میں تمہیں کہیں بھی نہ جانے دیتی، مگر مائدہ، جب خوشیاں دروازے پر کھڑی ہوں تو کسی اور کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ عباس بھی انہی خوشیوں کا حصہ ہے۔ اب ہر چیز پس منظر میں کھو گئی تھی، پس منظر صرف اسجد طارق تھا اور بی بی کی خوشی۔ اسجد لوٹ آیا تھا تو پھر وہ کون سی خوشیوں کے لیے دروازے کھولتی۔ گھر آئی تو بی بی کی کال اس کی منتظر تھی، بس بہت دن رہ لیا وہاں، اب لوٹ آؤ۔ چھوٹتے ہی انہوں نے حکم دیا۔ وہ بھلا کیا کہتی، خاموشی سے ریسیور پاپا کو تھما دیا۔ وہ بی بی سے کچھ خاص بات کرنا چاہ رہے تھے۔ آپا، میں چاہ رہا تھا کہ رخصتی کی ڈیٹ طے کر لیں، اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے پاپا کو کہتے سنا تھا، اور کمرے میں پہنچنے تک اس کی آنکھیں لبالب بھر گئی تھیں۔ کاش عباس مصطفیٰ تم میری زندگی میں آئے ہی نہ ہوتے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسی تمنا کیوں کر رہی ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ اسجد کی منتظر تھی تو اب یہ بے کلی کیوں ہے؟ نہ جانے وہ کتنی دیر روتی ہی رہی تھی، پھر کتنے ہی چھینٹے منہ پر مارے، مگر یہ پانی بھی سکون دینے سے قاصر تھا۔ مائرہ نے اسے کھانا کھانے کے لیے پکارا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر ساری رات گزر گئی۔ صبح کو اس نے چائے کے ایک کپ سے پیٹ بھر لیا۔ عجیب خالص ذہنی سی کیفیت میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، محض سوچ کا رخ بدلنے کی غرض سے یوں ہی کوئی سی ڈی پلے کر رکھی تھی۔ فل والیوم میں جانے کون سا سنگر اپنا گلا پھاڑ رہا تھا۔ جب دروازہ چرچرایا، پھر کھٹ سے پلیئر آف ہوا، اتنا سکون چھایا تھا، اور باہر کے سکون نے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ پیا، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بند دروازے کے عین سامنے میبا کھڑی تھی۔ تم کب آئی؟ وہ اس کو گلے لگانا چاہتی تھی، مگر میبا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور مائدہ کے باقی لفظ منہ میں ہی اٹک گئے۔ کیا سمجھتی ہیں آپ خود کو؟ ہیں کیا آپ؟ آخر کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ مائدہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ جی ہاں، آپ کو تو کچھ خبر ہی نہیں۔ وہ تمسخر سے ہنسی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ کیا بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی؟ میں یہاں چھوٹوں یا بڑوں کی بحث کرنے نہیں آئی، صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ آپ اسجد بھائی کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ اس کے تیور بڑے جارحانہ تھے۔ میبا، وہ یہی کہہ پائی۔ کیا آپ بھول گئی ہیں پیا کہ وہ آپ کو ٹھکرا کر چلے گئے تھے؟ کیا آپ کی کوئی عزت نفس باقی نہیں رہی؟ پیا، ذرا سوچیے، اگر اسجد بھائی آپ کی جگہ ہوتے تو کیا وہ پھر سے آپ کا ہاتھ تھام لیتے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ مائدہ بھلا کیا کہتی دب سے بیڈ پر گر گئی، آنکھیں پھر سے بھر گئی تھیں۔ میں نے تو صرف تمہاری اور بی بی کی وجہ سے۔ میری اور بی بی کی وجہ سے؟ میبا جیسے تھک کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ میں نے سچ ہی کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اور آج پتہ چل گیا کہ بی بی سے بھی نہیں ہے۔ یوں مت کہو میبا، وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ اگر محبت ہوتی تو آپ ہمارے چہروں سے دل کا حال جان لیتی، بالکل ویسے ہی جیسے ہم آپ کے دل کا حال جان گئے ہیں۔ مائدہ نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپانا چاہا، مگر میبا نے اس کی کلائیاں تھام لیں۔ اسجد بھائی نے دولت کی خاطر اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ دیا، آپ نے ان کی ماں بہن کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تو؟ مائدہ ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے ہر انداز میں تعصب ہی تھا۔ تو کیا میں اور بی بی آپ کی خاطر اسجد بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور مائدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تب میبا نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ جو خوشی آپ کو عباس بھائی دے سکتے ہیں وہ اسجد بھائی کبھی بھی نہ دے پاتے، اور ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے انہیں چھوڑ دینے کا۔ دولت ان کے لیے ہم سے زیادہ اہم ہے تو رہیں اسی کے ساتھ، ہمیں ان سے یا ان کی دولت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں اور بی بی صرف آپ سے محبت کرتے ہیں پیا، صرف آپ سے۔ اس کی سسکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ تب مائدہ نے اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر دیے۔ اب وہ دونوں رو رہی تھیں، حتیٰ کہ بادل چھوٹ گئے اور آسمان صاف ہو گیا۔ آنسوؤں کا باغی اسٹاک سنبھال کر رکھیں، ابھی تو عباس بھائی کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے بھی رونا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے الگ ہوئی اور شرارت سے کہا۔ مائدہ بھی مسکرا دی، پھر چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، اسجد کہاں ہے؟ وہی لاہور میں ہی ہے، اور بی بی نے ان سے کہہ دیا ہے کہ چاہے تو واپس جا کر کسی میری لین کی بجائے شیری لین سے شادی کر لیں، پر ہم اپنی مائدہ کو اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اور اب آپ کمرے سے باہر نکلیں، عائشہ آنٹی بھی آئی ہیں آپ کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے۔ کیا؟ وہ دنگ رہ گئی تو میبا زور سے ہنس دی۔ جی جناب، سارے معاملات طے کرنے کے لیے ہی تو کل بی بی نے فون کیا تھا۔ شجاعت ماموں تو فوراً ہی مان گئے۔ اب اگر آپ بھی
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے بے اختیار ہی تیزی سے کہا، پھر ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میبا نے اسے پھر ساتھ لپٹا لیا۔ مجھے پتہ تھا۔ پھر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، اب اپنا بہترین سوٹ پہنیں، بال بنائیں اور باہر آ جائیں، آخر کو نن کا سامنا کرنا ہے۔ اس کا اشارہ عائشہ کی جانب تھا۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ میبا سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھی، پھر رک کر پلٹی۔ گونچمل بھی آیا ہے اور آپ سے برائڈل ڈریس کا کلر پوچھے گا۔ پلیز میرون ہی کہیے گا۔ یہ اس کا پسندیدہ کلر تھا۔ مائدہ نے بڑی سعادت مندی سے سر ہلایا۔ وہ دروازے کی طرف جا کر پھر لوٹ آئی۔ وہ آپ کے پاس میرون کاٹن کا سوٹ ہے نا، سندھی کڑھائی والا، ابھی وہی پہن لیں۔ اچھا، اور کچھ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میبا خجل سی ہو کر پلٹ گئی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ مائدہ ہنسنے لگی۔ ارے ایک بات تو بتائی ہی نہیں۔ اسے دروازے تک جا کر پھر کچھ یاد آیا۔ اب کیا ہے؟ ہنستی رہا کریں پیا، بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور اب کی بار وہ واقعی باہر نکل گئی۔ مائدہ بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ خوشیاں ابھی بھی اس کی منتظر تھی اور وہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ میرون سوٹ بھی تو نکالنا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔